ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے ناول کا نام ہے اعتبار کے رنگ اور اس کی رائٹر ہے بشریٰ احمد۔ یہ کمپلیٹ ناول ہے اور ہوپفلی کہ آپ لوگوں کو پسند آئے، تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے اس ناول کو بغیر کسی دیر کے۔ دولہا بن کر کیسا بانکا سجیلا لگ رہا تھا عتیب۔ فائقہ بیگم نے بیٹے کی نظر اتار کر صدقہ ملازمہ کو دیا تھا۔ فائقہ، آپ کس چکر میں لگی ہوئی ہیں؟ جلدی کریں بھائی۔ رضوان صاحب بیوی پر خفا ہوئے تھے۔ بارات روانگی کے لیے تیار تھی اور فائقہ بیگم دیر پر دیر کیے جا رہی تھی۔ ہاں بس چلیے، یہ کام بھی تو ضروری تھا۔ اللہ میرے بیٹے کو حادثوں کی نظر سے بچائے، وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ پھپھو کا موڈ دیکھا ہے امی؟ مستقل آف ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں مین میخ نکالے جا رہی ہیں۔ آئمہ نے ماں کو مخاطب کیا۔ بس کرو یار آئمہ، اس موقع پر ایسی باتوں کو نظر انداز کرنا ہی بہتر ہے۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالے آئمہ کے میاں مدثر نے بیوی کو ٹوکا۔ گاڑی میں آئمہ اور مدثر کے علاوہ رضوان صاحب اور فائقہ بیگم موجود تھے۔ عتیب اپنے دوستوں کے ہمراہ روانہ ہوا تھا، جبکہ کشف بھی دیگر کزنز کے ہمراہ دوسری گاڑی میں تھی۔ آئمہ ماں سے پھوپھی کے تیور ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی جب مدثر نے نرمی سے اسے ٹوکا تھا۔ یہی بات تو میں بھی کب سے تمہاری آنٹی کو سمجھا رہا ہوں، اگر کسی کا موڈ آف ہے بھی تو چھوڑیے، درگزر کریں، خوشی کا موقع ہے، ہم کسی کے بگڑے موڈ کو لے کر اپنا موڈ کیوں غارت کریں؟ رضوان صاحب تحمل سے بولے تھے۔ وہ کسی اور آپ کی سگی بہن ہے میاں صاحب، میں نے اپنے عتیب کے لیے اس کی لائبہ کا رشتہ نہیں مانگا، اس کے دل سے ملال جا ہی نہیں رہا، کسی نہ کسی بات کو لے کر مستقل طنز کے تیر چلائے جا رہے ہیں۔ مہندی کا فنکشن کمبائن نہیں کیا، اس بات پر 100 طرح کی باتیں بنائی۔ میں نے تو صاف کہہ دیا کہ بی بی ہمارا سمدھیانہ بھی ہمارے والے خیالات رکھتا ہے، بیجا نمود و نمائش اور اسراف کو ہم بھی خرافات سمجھتے ہیں، اور وہ بھی بہت سلجھی ہوئی فیملی ڈھونڈی ہے میں نے اپنے عتیب کے لیے، معزز مہذب اور وضع دار لوگ ہیں، اور ماشاءاللہ میری بہو تو ایسی ہے کہ دیکھتے کے ساتھ ہی آنکھوں میں ٹھنڈک سی اتر جائے۔ آج کل کی لڑکیوں والی تیز تراری تو نام کو نہیں، آپ کی بہن صاحبہ کی بولتی تو بند ہو گئی، لیکن چہرے کے زاویے درست ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ فائقہ بیگم نے نند کے بگڑے تیوروں کا پھر رونا رو دیا تھا۔ چلے امی ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہیں ابو، پھپھو کے رویے کو نظر انداز کریں، ان کے چہرے کے زاویوں کی فکر کر کے ہم اپنی خوشی کیوں غارت کریں؟ ہماری زندگی کا تو آج یادگار دن ہے۔ آئمہ نے اس بار سمجھداری کا مظاہرہ کیا۔ فائقہ بھی بیٹی کی بات پر قائل ہو گئی تھی، اس لیے جواب میں کچھ نہ بولی۔ برہان صاحب کا نمبر نہیں مل رہا، کب سے ٹرائی کر رہا ہوں، رضوان صاحب نے سمدھی کا نام لیتے ہوئے کہا تھا۔ دلہن کے باپ ہیں، مصروف ہوں گے، اور آپ کو ایسی کون سی بات کرنی ہے ان سے، اب تو ہم ان کے ہاں پہنچنے ہی والے ہیں، فائقہ بیگم رسان سے بولی۔ وہ تو ٹھیک ہے، میں نے تو بس انہیں آگاہ کرنا تھا کہ بارات روانہ ہو چکی ہے، لیکن تعجب ہے وہ فون نہیں اٹھا رہا ہے۔ رضوان صاحب کو جانے کی تشویش سی محسوس ہو رہی تھی۔ ارے آپ سے بڑھ کر وقت کے پابند ہیں برہان صاحب، ہار پھول لیے منتظر کھڑے ہوں گے۔ فائقہ بیگم مسکرائی تھی۔ ذرا سی دیر میں بارات منزل مقصود پر پہنچ گئی تھی، لیکن توقع کے برعکس استقبال کا کوئی اہتمام نہ تھا۔ یہ تو شادی والا گھر ہی نہ لگ رہا تھا۔ دلہن والوں کے چہروں پر نگاہ پڑتے ہی احساس ہوا کہ شادی کی بجائے مر کا سماں ہے۔ برہان صاحب کے شانے ڈھلکے ہوئے تھے اور نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں رضوان صاحب، میری بیٹی نے آج ہمیں زندہ درگور کر دیا، اس نے مجھے آپ سے نگاہیں ملانے کے قابل بھی نہیں چھوڑا ہے۔ انہوں نے واقعی رضوان صاحب کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ ہوا کیا ہے بھائی صاحب، بتائیے تو صحیح۔ فائقہ بیگم کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسلا۔ کتنے ارمانوں سے وہ اکلوتے بیٹے کی بارات لائی تھی، خدا جانے کیا انہونی وقوع پذیر ہو گئی تھی۔ فرزین گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، وہ اپنے کلاس فیلو سے شادی کرنا چاہتی تھی، برہان صاحب کے چھوٹے بھائی نے دھیرے سے بتایا تھا۔ فائقہ بیگم کا ہاتھ دل پر جا پڑا۔ صدمے اور تعصب سے رضوان صاحب بھی گم سے ہو گئے تھے۔ آپ کی بیٹی کی یہ کرتوت تھے، کم از کم ہمیں بتا تو دیتے۔ کتنے ارمانوں سے بارات لایا اور یہاں یہ ذلت ہماری منتظر ہے۔ فائقہ رونے لگی تھی۔ بہن جی صبح سے فرزین کو ٹریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سوچا تھا مل جائے گی تو عزت کا واسطہ دے کر اسے نکاح پر راضی کر لیں گے، لیکن ایک رکا کے سوا وہ کوئی سراغ چھوڑ کر نہیں گئی۔ ہمیں تو جیتے جی مار ڈالا اس لڑکی نے، ایسی کالک مل دی کہ ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ یہ فرزین کے ماموں تھے جو بھانجی کے عمل پر ہر درجہ شرمندہ اور ملول تھے۔ میرے بیٹے کا کیا قصور، وہ کیوں اس ذلت کا حصہ دار بنے، ہم دنیا والوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ فائقہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوئے جا رہی تھی۔ بارات کے ہمراہ آیا افراد بھی صورتحال پر ششدر تھے۔ سمدھیانے کی نیک نامی اور شرافت کا بہت ڈھنڈورا پیٹتی تھی فائقہ بھابھی۔ اب چکھ لے مزہ گھروں میں رشتہ جوڑنے کا۔
عظمیٰ پھپھی نے استضائی انداز میں خود کلامی کی۔ آئمہ اور کشف نے بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ غم کی شدت سے عقل معاف ہوئی جا رہی تھی۔ صرف فائقہ تھی جو دلہن والوں پر دل کی بھڑاس نکال رہی تھی، اور وہ بیچارے سب کچھ سننے پر مجبور تھے۔ میری بیٹی کی وجہ سے آپ کا شملہ بھی نیچے ہوا، تلافی کی کوئی صورت نہیں، لیکن اگر آپ لوگوں کو مناسب لگے تو میں اپنی چھوٹی بیٹی کا نکاح عتیب میاں سے کرنے پر تیار ہوں۔ ایک مجبور اور بے بس باپ کے اختیار میں اس کے سوا کچھ نہیں۔ فرزین کے کیے کی سزا آپ لوگوں کو کیوں ملے؟ آپ بارات لائے ہیں، دلہن رخصت کروا کر لے جانا آپ کا حق ہے۔ شریف النفس برہان صاحب نے اپنے تئیں تلافی کی کوشش کی تھی۔ فائقہ بیگم کو اس تجویز سے کوئی سروکار نہ تھا، ان کا وبیلہ جاری تھا، جبکہ رضوان صاحب سوچ میں پڑ گئے تھے۔ آپ لوگ باہمی مشورے سے فیصلہ کر کے ہمیں آگاہ کر دیں۔ ہماری قسمت میں جو ذلت لکھی تھی وہ اب کوئی نہیں مٹا سکتا۔ دنیا کے سامنے آپ لوگوں کا کچھ بھرم رہ جائے، بس اس کی کوشش ہی کر سکتے ہیں۔ فرزین کے چچا نے رضوان صاحب کا شانہ تھپک کر انہیں سنجیدگی سے مخاطب کیا، پھر اپنی طرف کے لوگوں کو لے کر کمرے سے نکل گئے تھے۔ مقصد ان لوگوں کو فیصلے پر پہنچنے کے لیے موقع فراہم کرنا تھا۔ ایک بیٹی گھر سے شادی والے روز بھاگ گئی، اللہ جانے دوسری کے کیا کرتوت ہوں گے۔ رضوان بھائی سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجیے گا۔ عظمیٰ پھپھو نے چہرے پر تشویش بھرے تاثرات پیدا کر کے بڑے بھائی کو مخاطب کیا تھا۔ تو اور کیا بھائی، ہماری ایسی کیا مجبوری کہ ہم اپنے بچے کا رشتہ ایسی جگہ جوڑیں؟ عظمیٰ تمہاری لائبہ بھی تو ہے، بھائی کی بارات کا عزت کا خیال کرو، نازک وقت ہے، بارات میں تو چلو، گھر گھر کے لوگ ہیں، کل ولیمے کا فنکشن، ایک دنیا اکٹھی ہوگی، کس کس کے سامنے تقریب ملتوی ہونے کا جھوٹا سچا عذر پیش کریں گے؟ میری مانو تو گھر واپس چلتے ہیں اور ابھی کے ابھی لائبہ اور عتیب کا نکاح پڑھوا دیتے ہیں۔ بڑی تائی نے اپنی دانس میں مسئلے کا حل نکالا تھا۔ معاف کیجیے گا بھابھی، میری بیٹی اتنی غریب پڑی نہیں ہے۔ رضوان بھائی نے پہلے رشتہ مانگا ہوتا تب بھی ہم 100 بار سوچ کر ان کا اقرار کرتے۔ یوں کیسے میں اپنی بیٹی کا رشتہ عتیب سے جوڑ سکتی ہوں؟ کسی اور کی دہلیز پر بارات لے کر آیا، دلہن نانصیب ہوئی تو افراتفری میں میری بچی سے نکاح پڑھوا لیا۔ نہ بابا نہ، ہماری کیا مجبوری ہے جو ہم یہ رشتہ جوڑیں؟ عظمیٰ پھپھو نے ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے بڑی بھاوج کو ٹکا سا جواب دیا تھا۔ رضوان صاحب نے لب بھینچ کر چھوٹی بہن کو گھورا، مگر کچھ کہنے سے گریز کیا، پھر بیوی پر نگاہ ڈالی جو زاروں قطار رونے میں مصروف تھی۔ رونا دھونا بند کریں بیگم، برہان صاحب کی تجویز ماننے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ ان کی بڑی بیٹی کا فعل اس کے اپنے ساتھ، ہم ان کی چھوٹی بیٹی کو عتیب کے سنگ رخصت کروا کر لے جاتے ہیں۔ صورتحال کی نزاکت کا خیال کرتے ہوئے رضوان صاحب نے دلہن والوں کی تجویز کو سند قبولیت بخش دی تھی۔ لیکن ابو، آئمہ نے کچھ کہنا چاہا۔ فائقہ بیگم نے بھی شوہر کی بات پر تڑپ کر انہیں دیکھا تھا۔ بیٹا، جوش کے بجائے ہوش سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ تمہاری ماں نے آدھے شہر کو اکلوتے بیٹے کی دعوت ولیمہ کے کارڈ بانٹے ہیں، یہ ہماری بھی عزت کا سوال ہے۔ رضوان صاحب نے بیٹی کا اعتراض سننے سے پہلے ہی اسے سمجھانا چاہا تھا۔ دنیا کو تو پھر بھی سب خبر ہو جائے گی، ایسی باتیں بھلا چھپتی تھوڑی ہیں۔ بڑی تائی نے ٹھنڈی سانس بھر کر خود کلامی کی۔ رضوان صاحب نے بھاوج کو بھی کچھ نہ کہا، وہ سوالیہ نگاہوں سے بیوی کو تک رہے تھے۔ فائقہ نے شوہر کی نگاہوں کا پیغام سمجھ کر آنسو پونچھے تھے۔ عتیب سے پوچھ لیں، اگر اسے کوئی اعتراض نہ ہو تو، وہ دھیرے سے بولی تھی۔ سب کی نگاہوں کا مرکز اب عتیب بنا تھا، وہ بانکا سجیلا دولہا جو اب کلا اتار کر دونوں ہاتھوں میں سر پکڑے بیٹھا تھا۔ رضوان صاحب نے کچھ کہے بنا بیٹے کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے بے بسی کے عالم میں سر اٹھا کر باپ کو دیکھا۔ برہان صاحب کو ہاں کہہ دو نا بیٹا، وہ فرما بردار بیٹے سے ایسے آڑے وقت میں فرما برداری کا ثبوت مانگ رہے تھے۔ اس کی تو اپنی عقل بری طرح معاف ہو چکی تھی، باپ کو کیا جواب دیتا، بس خالی نگاہوں سے انہیں تکے کیا۔ انسان کی زندگی میں بعض اوقات اس سے بھی بڑے بحران آتے ہیں بیٹا، اللہ سے خیر کی امید رکھو، یہ مشکل وقت بیت جائے گا۔ اللہ نے تمہارے مقدر میں فرزین کی بجائے برہان صاحب کی چھوٹی بیٹی کا ساتھ ہی لکھا ہو، یہ سوچ کر اپنے دل کو رشتہ جوڑنے پر آمادہ کر لو۔ وہ رسانیت بھرے لہجے میں بیٹے سے مخاطب تھے۔ جیسا آپ مناسب سمجھیں ابو، عتیب یہیں کہہ پایا۔ آدھے گھنٹے بعد فرزین برہان کے بجائے تابین برہان اس کی منکوہ بن چکی تھی۔ دلہن والوں کے اصرار کے باوجود فائقہ بیگم کھانے کے لیے رکنے پر راضی نہ ہوئی، وہ فوری رخصتی چاہ رہی تھی۔ کسی کو ان سے بحث کا یارانہ نہ تھا۔ بڑی سی چادر میں لپٹی تابین کو کشف نے سہارا دے کر گاڑی میں بٹھایا تھا۔ فائقہ بیگم اور آئمہ کو تو اس سے کوئی سروکار ہی نہ تھا۔ گھر پہنچ کر بھی کشف نے اسے بیڈ روم تک پہنچایا تھا۔ وہ سیج جو شاید بہت ارمانوں سے اس کی بہن کے لیے سجائی گئی تھی، اب اس پر بیٹھنا تابین کو پڑ رہا تھا۔ تابین کے بدن پر بھی وہی عروسی جوڑا تھا جو رواج کے مطابق دولہا والوں کی جانب سے پہلے ہی دلہن کے لیے بھجوایا گیا تھا۔ فرزین گداز بدن کی لڑکی تھی، اس کے ناپ کے مطابق
सिला ये खूबसूरत तरीन लिबास ताबीन जैसी नाजुक नाम लड़की पर ढीला ढाला लग रहा था। मेकअप के नाम पर भी शायद लिपस्टिक की होंठों की जीनत बनी थी। भारी भरकम और रूसी जोड़ा, ढेर सारे जेवर और धुले धुलाए चेहरे पर फ़कत लिपस्टिक लगाए वो इंतहाई मज़हका खेज़ और हवास बाख्ता दुल्हन लग रही थी। कश्यप को उस पर जी भर कर तरस आया। वो अपनी बहन के किए की जिम्मेदार ना थी, उसके बावजूद बहन की गलती का खमियाजा उसको भुगतना पड़ रहा था। आप प्लीज़ रिलैक्स हो जाइए, मैं आपके खाने के लिए कुछ लाती हूँ, कश्यप ने उसे नरमी से मुखातिब किया। वो शायद कश्यप की ही हम उम्र थी, लेकिन अब उसकी बड़ी भावज के रुतबे पर फाइज थी, इसलिए उसने ताबीन को आप कहकर ही मुखातिब किया। वरना जब एक दो बार घर वालों के सामने फर्जीन भाभी के यहाँ जाना हुआ था, उसने ताबीन से बेतकल्फी के साथ खासी गपशप लगाई थी। मुझे भूख नहीं है, सिर्फ एक गिलास पानी के साथ कोई पेन किलर मिल जाए तो, ताबीन धीरे से बोली थी। कश्यप के दिल का तासुब मज़ीद बढ़ गया। वो इस वक्त की ज़हनी अजियत में मुब्तला थी, कश्यप बाखूबी समझ सकती थी। मैं लाती हूँ, वो कहकर पलट गई। लाउंज आबाद था, सब मेहमान अभी तक आज के वाक़ये पर ही इज़ारे ख्याल में मसरूफ़ थे। ऐ कश्यप बेटा, तुम्हारी माँ तो सर लपेट कर कमरे में बंद हो गई है, मेहमान भूखे हैं, कुछ खाने माने का बंदोबस्त करो भाई, नाइला मामानी ने उसे मुखातिब किया। खाना दुल्हन के साथ आया मामानी, बस थोड़ा इंतज़ार कर लें। उसी वक्त आयमा भी उधर आ निकली थी, जवाब उसी की तरफ से आया। कश्यप ने गर्म दूध के गिलास के साथ सर दर्द की गोली ताबीन को दी और फिर माँ के कमरे का रुख किया। हस्बे तवक्को अतीब वहीं मौजूद था। आयमा उसे समझा रही थी, पहले ही बहुत जग हसाई हो चुकी थी, मज़ीद तमाशा मत बनवाओ, जाओ अपने कमरे में। आयमा नरम लहजे में भाई से मुखातिब थी। मज़ीद तमाशे से आपकी क्या मुराद है आपी, तमाशा लगने में कोई कसर रह गई है क्या? वो जहरखन लहजे में मुखातिब हुआ। आयमा ने गहरी सांस अंदर खींची। मैं तुम्हारी ज़हनी कैफियत समझ सकती हूँ। हम आज उस लड़की को ब्याह कर लाए हैं तो ये कड़वा घूंट सिर्फ दुनिया वालों के सामने अपने भरम की खातिर पिया है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि मजबूरी के इस बंधन को हमेशा के लिए अपने गले का तोक बनाए रखो। फ़िलहाल वक्त गुजरने दो, फिर कोई फ़ैसला कर लेंगे। परेशान क्यों हो रहे हो? आयमा ने लाडले भाई को प्यार से समझाया। कश्यप ने शाकी निगाहों से बहन को देखा, मगर इस वक्त उनसे बहस करना मुनासिब न था। आयमा ठीक कह रही है बेटा, अगर आज ताबीन से तुम्हारा निकाह ना पढ़वाते तो कल दुनिया वालों के सामने वलीमे का फंक्शन मुलतवी होने का क्या जवाब पेश करते। फ़िलहाल सूरत हाल की नज़ाकत को समझो। अगर ये रिश्ता निभाने पर तुम्हारा मन माइल ना हुआ तो हम तुम्हारे फैसले की पुष्ट पर होंगे। शादियाँ भी इसी दुनिया में होती हैं और निभा ना हो सके तो तलाक देना आज के दौर में कोई ऐसे अचंभे की बात नहीं। तुम हरगिज़ परेशान मत हो, बस कुछ अरसे के लिए मजबूरी का ये बंधन बर्दाश्त कर लो। फ़ाइका बेगम ने भी बेटे को मुतमईन करना चाहा। अतीब जवाब में कुछ न बोला, बस खामोशी से उठ गया था। रुकिए भाई। जैसे ही वो कमरे से निकला, कश्यप उसके पीछे लपकी थी। अतीब ने सवालिया निगाहें उस पर गाड़ी। जो कुछ हुआ इसमें ताबीन का कोई कसूर नहीं, किसी और के किए की सज़ा उसे मत दीजिएगा, उससे नरमी से पेश आइएगा। कश्यप ने झिझकते हुए बड़े भाई को मुखातिब किया था। अपनी उम्र से बड़ी बातें मत किया करो कश्यप। अतीब उसे झिड़क कर आगे बढ़ गया था। कश्यप वहीं खड़ी बेबसी से लब काटती रही। वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा और 2 बहनों का इकलौता भाई था। माँ बाप ने इकलौते बेटे को बहुत लाडों से पाला था, लेकिन दुनिया तस्लीम करती थी कि लाड प्यार के बावजूद फ़ाइका और रिजवान ने बेटे की तरबियत मिसाली अंदाज में की है। खूबसूरती और जहानत तो खैर खुदा दाद थी, लेकिन सुलझी हुई शख्सियत यकीनन तरबियत का नतीजा थी। यूनिवर्सिटी और फिर अमली ज़िंदगी में बहुत सी लड़कियाँ उसकी शानदार शख्सियत की तरफ मुल्तफ़त हुई, लेकिन अतीब ना तो दोस्ती में खुद एक हद से आगे बढ़ा, ना किसी को बढ़ने का मौका दिया। करीबी रिश्तेदारों में भी बहुत से लोग अपनी बेटियों का अतीब से रिश्ता जोड़ने के ख्वाहिशमंद थे। रिजवान साहब की छोटी बहन उज़्मा उनमें सरे फहरिस्त थी, लेकिन फ़ाइका को नंद की बेटी के बेबाक से अंदाज़ो अतवार पसंद न थे। गुज़श्ता कुछ बरसों से उज़्मा की मियाँ का कारोबार खूब चमक उठा था। दौलत की रेल पेल के साथ उनके अंदाज़ो अतवार ही बदल गए। बच्चों को भी बेलगाम आज़ादी मिल गई। उज़्मा ने भाई के सामने दबी ज़बान में लाइबा और अतीब के रिश्ते की बात की थी, लेकिन फ़ाइका की रजामंदी ना पाकर रिजवान ने छोटी बहन से सहूलत से माजरत कर ली। अब सब ख़ानदान वाले मुंतज़िर थे कि फ़ाइका बेगम अपने इकलौते नूरे नज़र के लिए क्या गोहरे नायाब ढूंढती हैं, और फ़ाइका को फ़र्जीन की शक्ल में वो गोहरे नायाब मिल ही गया। रिजवान साहब के एक दरीना शनासा ने दोनों ख़ानदानों का आपस में राब्ता करवाया था। फ़ाइका को बुरहान साहब का घराना बेहद पसंद आया था। वो ख़ानदानी अतवार रखने वाले शाइस्ता मिजाज और मिलनसार लोग थे। दोनों घरानों के इक़दार में बेहद मुमासलत थी। नज़रियात और ख्यालात की हमांगी के साथ साथ बुरहान साहब की बेटी फ़र्जीन के बेपनाह हुस्न ने फ़ाइका बेगम का दिल ही मोह लिया। आयमा को भी शहज़ादियों की सी आन बान रखने वाली फ़र्जीन बेपनाह पसंद आई थी। फ़ाइका बेगम ने फ़ौरन ही उन लोगों के सामने अतीब के रिश्ते के लिए दस्ते सवाल दराज कर दिया।
सोच प्रचार की रस्मी मोहलत के बाद वहाँ से मस्बत जवाब मिल गया। मंगनी के बजाय शादी की तारीख मुकर्रर कर दी गई। फाइका बेगम और आयमा उठते बैठते फरजीन के हुस्न और मासूमियत के कसीदे पढ़ती। अतीब का दिल भी अनोखी लय पर धड़कने लगा था। वो माँ बाप के हमरा 2 बार ससुराल गया था। फरजीन कुछ देर के लिए सास की ससुर को सलाम करने ड्राइंग रूम में आई थी और इसके एक झलक ने ही अतीब को सरशार कर दिया था। माँ ने वाकई उसके लिए घोरे नायाब ढूंढा था। पहली बार उसके जी में ख्वाहिश पैदा हुई कि अपने दोस्तों की तरह वो भी होने वाली बीवी से टेलीफोनिक रब्ता कायम कर ले। आयमा आपी के सामने इस ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया। पागल हुए हो अतीब, फरजीन आजकल की लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ है। वो तो हम लोगों से बात करते हुए नज़रें नहीं उठाती, सलाम दुआ करने के साथ ही खिसक जाती है। तुमसे फ़ोन पर बात करने का सोच भी नहीं सकती, ना ही उसके घर वाले इजाज़त देंगे। आयमा आपी ने हरी झंडी दिखा दी थी। और अब तो खैर से चंद दिनों की बात है, फिर वो चांद हमारे आंगन में उतर आएगा। फुर्सत से उसे तकते भी रहना और ढेरों बातें करना। आयमा ने भाई को प्यार से छेड़ा। वो झीम कर हंस पड़ा। इस वक्त किसे खबर थी कि किस्मत उसके साथ कैसा भयानक मजाक करने वाली है। उसकी होने वाली मनकोहा ने उसके शख्सी वकार, अना और मर्दानगी को कैसी काई ज़रब लगाई थी। निकाह से महज चंद घंटे कबल वो किसी और के हमरा ज़िंदगी के नए सफ़र पर निकल गई थी और वो लड़की जो अब उसकी मनकोहा बनकर उसके बेडरूम में मौजूद थी, अतीब उसकी शक्ल तक देखने का रवादार ना था। फरजीन नाम से जुड़ा कोई हवाला उसे अब अपनी ज़िंदगी में गंवारा ना था, लेकिन फरजीन की छोटी बहन उसकी ज़िंदगी की अटल हकीकत बनकर उसके कमरे में मौजूद थी। बेड के एक कोने में बैठी डरी, सहमी और इंतहाई हवास बाख्ता शक्ल वाली उस लड़की पर अतीब को एक पल के लिए भी तरस ना आया, बल्कि उसके गुस्से और झुंझलाहट में इजाफा ही हुआ था। आखिर उसने बाप की बात मानी ही क्यों? वो लड़की ज़ात तो ना था कि घर की दहलीज से बारात लौटते वक्त बदनामी के खौफ से किसी भी दस्तयाब शख्स से रिश्ता जोड़ना पड़ जाता। उसे निकाह से इनकार कर देना चाहिए था। कुछ अरसे बाद कोई माकूल और मुनासिब सा जीवन साथी मिल ही जाता। उसे फरजीन जैसी लड़की की बहन से कोई रिश्ता हरगिज़ न जोड़ना चाहिए था। अपनी हमाकत पर अब रह रहकर ताव आ रहा था। यूँ आंखें फाड़ कर मुझे क्या देख रही हो? जानती हो इस मज़ा का खेज हुलिये में तुम इस वक्त कोई कार्टून करैक्टर लग रही हो। वो अपनी नागवारी का इजहार किए बिना न रह पाया था। ताबीन ने पलके झपक कर आंसू छलकने से रोके थे। मेरा बस चले तो एक पल ज़ाया किए बिना तुम्हें इस कमरे से भी बेदखल कर दूं और अपनी ज़िंदगी से भी, लेकिन फ़िलहाल मजबूर हूँ। मेरे माँ बाप दुनिया वालों की ज़बानों से खाइफ हैं। महज उनके भरम की खातिर मैंने ये रिश्ता जोड़ा है, लेकिन मजबूरी के इस बंधन से कोई तवक्को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी गुंजाइश कभी नहीं निकल सकती। तुम्हारी हैसियत बताने के लिए मुझे तुमसे मुखातिब होना पड़ा, वरना मैं तुम जैसी लड़की पर दूसरी निगाह तक नहीं डालना चाहता। उसने तनपुर भरे अंदाज में ताबीन को मुखातिब किया था और वो उसकी आखिरी बात सुनकर तड़प ही तो गई थी। आप मुझ पर दूसरी तो क्या, पहली निगाह भी मत डालिए। भले से मुझे अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर दें या इस कमरे से, लेकिन मेरे लिए तुम जैसी लड़की के अल्फाज इस्तेमाल मत करें। फरजीन आपी के किए किसी अमल की मैं हरगिज़ जिम्मेदार नहीं। आप आइंदा मुझे उनसे कंपेयर मत कीजिएगा। इस वक्त आप उनसे जितनी नफ़रत महसूस कर रहे हैं, मैं उनसे इससे ज़्यादा दुगनी नफ़रत कर रही हूँ। उन्होंने मेरे अम्मी बाबा का सर झुकाया। सिर्फ अपने बाबा के कहे का मान रखने की खातिर मैं आपसे निकाह पर राज़ी हुई हूँ। यह सिर्फ आपके लिए मजबूरी का बंधन नहीं, मैं आपसे बढ़कर मजबूर हूँ। ताबीन के लब कपकपा उठे थे। अतीब को उस हवास बाख्ता शक्ल वाली लड़की से इतने मदलल जवाब की तवक्को ना थी। उसने ताज्जुब से आंखें सुकेड़ कर उसे देखा, जबकि ताबीन बेबसी के शदीद एहसास से दो चार होकर घुटनों पर सर रखकर आंसू बहाने लगी थी। रोने का शुगल सारी रात जारी रख सकती हो, लेकिन आवाज़ के बगैर, क्योंकि मेरे सर में शदीद दर्द है और मैं अब सोना चाहता हूँ। अतीब ने बेजार से लहजे में बावर करवाया था। ताबीन ने घुटी घुटी सिसकियाँ रोकने के लिए घुटनों के मजीद अंदर मुंह दे लिया था। अतीब ने इस बार उसे मुखातिब करना गैर ज़रूरी ख्याल किया था। उसके असाब इस कदर थक चुके थे कि फिल वक्त वो गहरी और पुरसुकून नींद का मुतमनी था। नींद ये हालात से वक्ती फरार का ज़रिया थी। ज़रा सी देर में वो वाकई सो गया था। ताबीन ने रात कितनी देर तक रोने का शुगल पूरा किया। अतीब को ना तो इसका इल्म था और ना ही इससे कोई सरोकार था। वो ताबीन बुरहान थी, अपने माँ बाप की सबसे प्यारी और फर्मा बरदार बेटी। खदीजा ने अपने चारों बच्चों की तरबियत मिसाली अंदाज में करने की कोशिश की थी, लेकिन इस तरबियत का सही अक्स ताबीन की ज़ात में ही झलकता था। फरजीन खदीजा और बुरहान की पहलूठी की औलाद थी। दिलकश नकूश वाली गोरी चिट्टी बहुत प्यारी बच्ची। दादी और फुफियाँ उसके लाड उठाते न थकती। इस लाड प्यार ने उसकी तबीयत में थोड़ी सी खुदसरी पैदा कर दी थी। 4 बरस तक उसे घर का इकलौता बच्चा होने का एजाज़ हासिल रहा। ताबीन पैदा हुई तो फुफियाँ ब्याह कर अपने अपने घर बार की हो गई थी। दादा दादी भी बीमार और ज़ईफ़ हो चुके थे। फिर वो फरजीन की तरह गैर मामूली हसीन भी ना थी। उसे दुधियाल का भेजा लाड प्यार ना मिला।
ہاں، ماں باپ کو وہ فرزین سے کم پیاری نہ تھی۔ وقت گزرنے اور عمر بڑھنے کے ساتھ اس کی پیاری عادتوں نے اسے ماں باپ کے دل کے مزید قریب کر دیا تھا۔ برہان دفتر سے آتے تو وہ خدیجہ کی دیکھا دیکھی سب سے پہلے انہیں پانی کا گلاس پیش کرتی، پھر ان کی چپلیں پاس لا کر رکھتی۔ فرزین کی طرح کبھی بیجا فرمائش یا ضد نہ کرتی۔ اسامہ اور رضا دونوں اوپر تلے کی پیدائش تھے۔ تابین چھوٹے بھائیوں کو سنبھالنے میں ماں کی حد المقدور مدد کرتی۔ ماں کے منع کرنے کے باوجود اس نے چھوٹی عمر سے ہی گھر کے کاموں میں بھی ان کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا تھا۔ میری یہ بیٹی تو میری کسی نیکی کا انعام ہے برہان صاحب، خدیجہ تنہائی میں شوہر کے سامنے بیٹی کی تعریف کرتی۔ برہان مسکرا دیتے۔ فرزین بھی ماں باپ سے پیار کرتی تھی، اپنے سے چھوٹی تابین سے بھی اس کے دوستانہ تعلقات تھے، لیکن وہ فطرتاً من موجی اور لاپرواہ قسم کی لڑکی تھی۔ شعور کی منزل پر پہنچنے پر ماں نے دونوں بیٹیوں کو اچھائی برائی کا فرق اور صحیح غلط کی تمیز سکھا دی تھی، لیکن وہ سبق جو تابین نے اپنی گرہ سے باندھ لیا، فرزین نے ان پر سرسری سا ہی غور کیا تھا۔ مخلوط تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران وہ اپنے کلاس فیلو کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ اس کا حسن اسے ویسے بھی سب میں ممتاز رکھتا تھا۔ گھر سے بہت اہتمام سے پردہ کر کے جاتی، لیکن یونیورسٹی پہنچ کر دوپٹہ شانوں پر ڈھلک جاتا۔ دانیال بھی اس کی زلف کا اسیر ہو گیا تھا، تو انہوں نے مل کر مستقبل کے لیے بہت سے عہد و پیمان باندھے تھے۔ انہی دنوں اس کے لیے عتیب کا رشتہ آ گیا۔ فرزین کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ماں باپ اتنی جلدی اس رشتے کو سند قبولیت بخش کر شادی کی تاریخ بھی مقرر کر دیں گے۔ ماں باپ کی ناراضی اور ان کے ممکنہ رد عمل سے خائف ہو کر وہ رشتہ طے ہونے تک انہیں دانیال کا بتا ہی نہ پائی، لیکن جب رشتہ پکا ہونے کے بعد شادی کی تیاریاں بھی شروع ہو گئی تو اس نے ہمت کر کے خدیجہ کو اپنی پسند سے آگاہ کر دیا۔ خدیجہ تو بیٹی کی زبانی پر یہ سب سن کر ششدر ہی رہ گئی تھی۔ اپنے گھرانے کے اقدار اور بچوں کی مثالی تربیت کا مان پل بھر میں ہوا ہو گیا۔ بیٹی کی داستان عشق سن کر وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ عتیب کے گھر والوں کی آمد پر فرزین کے جس رویے کو وہ شرم و جھجک پر محمول کرتی تھی، اب پتہ چلا وہ تو ان کی بیٹی کا اظہار لا تعلقی اور ناپسندیدگی تھا۔ خدیجہ کی سمجھ میں نہ آتا کہ وہ اپنی کھوک جنی بیٹی کی اداؤں کو کیوں سمجھ نہ پائی۔ اگر وہ ماں کو پہلے ہی اعتماد میں لے لیتی تو شاید صورتحال اتنی غمگیر نہ ہوتی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایک معزز گھرانے سے رشتہ جڑ چکا تھا، شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ ایسے وقت وہ کیسے بیٹی کی خواہش پر سر جھکا دیتی؟ انہوں نے پیار، محبت، ڈانٹ دھمکی، ہر طرح کا حربہ آزما کر فرزین کو زبان بندی پر مجبور کر دیا۔ ان کا خیال تھا یہ وقتی خمار عتیب سے شادی کے بعد اتر جائے گا۔ عتیب میں کس چیز کی کمی تھی؟ پڑھا لکھا، خوبرو، برسر روزگار۔ خدیجہ تو یہ رشتہ طے ہونے کے بعد سے لے کر اب تک وقتاً فوقتاً شکرانے کے نفل پڑھتی رہتی تھی، جبکہ ان کی عاقبت نااندیش بیٹی کفران نعمت کی مرتکب ہو رہی تھی۔ اپنی دانست میں انہوں نے فرزین کو صورتحال کی نزاکت اچھی طرح سمجھا دی تھی۔ فرزین نے بھی بظاہر چپ سادھ لی۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا اس کا اندازہ ہوتا تو شاید وہ شوہر کو ہی اس بارے میں اعتماد میں لے لیتی۔ شادی والی صبح جب فرزین ان کے منہ پر کالک مل کر گھر سے نکلی تو خدیجہ کو اپنی حماقت کا ادراک ہوا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ صدمے سے چور برہان صاحب نے سمدھیانے کو اب اس ذلت میں حصہ دار بنانا گوارا نہ کیا۔ انہوں نے رضوان صاحب کے سامنے تابین کا رشتہ پیش کر دیا۔ تابین تو ابھی بہن کے دیے ہوئے دھچکوں سے نہ سنبھلی تھی کہ یہ افتاد سر پر پڑ گئے، لیکن اس کڑے وقت میں وہ باپ کی حکم عدولی کی مرتکب نہ ہو سکتی تھی۔ فرما بردار بیٹی کو اپنی فرما برداری کا ثبوت دینا پڑا تھا، لیکن وہ دل ہی دل میں والدین سے سخت شاکی تھی۔ بہن کے کیے کی سزا اسے بھگتنی پڑی تھی۔ اپنی زندگی کے سب منصوبے، ساری آرزوؤں امنگوں کا گلا گھونٹ کر اس نے سسرال کی اجنبی سرزمین پر قدم رکھا تھا۔ وہ بہت سہمی ہوئی تھی، چاہے وہ لوگ اس سے کیسا سلوک کرتے ہیں۔ توقعات کے عین مطابق وہاں اس سے مثالی برتاؤ نہ کیا گیا تھا۔ وہ انچاہی تھی۔ مجبوری کے عالم میں کڑوا گھونٹ بھرتے ہوئے وہ لوگ اسے بیعت تو لائے تھے، لیکن عتیب سمیت ان سب کی نگاہوں میں حقارت اور بیزاری تھی۔ وہ لڑکی جو شادی والے روز مضحکہ خیز دکھائی دے رہی تھی، آج اس پر الگ ہی روپ چڑھا تھا۔ وہ ہمیشہ سادہ رہتی تھی، پہلی بار تیار ہوئی تھی۔ جب ماہر بیوٹیشین نے اس کے سنگھار کو فائنل ٹچ دیا تو وہ آئینے میں اپنا روپ دیکھ کر خود بھی ششدر رہ گئی تھی۔ ولیمے کا جوڑا بھی فرزین کے ناپ کا ہی تھا، لیکن مناسب فٹنگ کے بعد اس کے بدن پر خوب جچ رہا تھا۔ لیکن پارلر میں فرزین نام کی دلہن نے تیار ہونا تھا، وہاں اب تابین تیار ہوئی تھی۔ پارلر والوں کو نام کی تبدیلی سے چندہ سروکار نہ تھا۔ ہنرمند بیوٹیشین کے مشتاق ہاتھوں نے اس کا پور سجا دیا تھا۔ آئمہ اس کے ہمراہ تھی، بعد اب نخواستہ ہی صحیح مگر رسم دنیا نبھانے کے لیے۔
वलीमे की तकरीब के लिए दुल्हन के सिंगार समेत सारे लवाजमात पूरे करना थे। करीबी रिश्तेदारों से भी इस्तदा की गई थी कि दुनिया वालों के सामने दुल्हन की तब्दीली कर ढंढोरा पीटने से गुरेज करें। बज़ाहिर सब ने ही उनकी इज्जत को पूरे ख़ानदान की इज्जत करार देकर इस मामले में ज़मानबंदी का यकीन दिलाया था। रिजवान साहब का वसी हल्का अहबाब था। खुद फाइका के जान पहचान वालों की तादाद कम न थी। अतीब के कॉलीग्स, यार, दोस्त, पड़ोसी, गर्ज एक बहुत बड़ी तादाद मैरिज हॉल में मौजूद थी। शनासा ख़वातीन फाइका बेगम को इतनी प्यारी बहू ढूंढने पर मुबारकबाद दे रही थी। वो जबरी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए सबकी मुबारकबादें वसूल करती फिर रही थी। ताबीन कितनी प्यारी लग रही है ना इमा अपी, कल तो फ़र्जीन के मुकाबले में बिल्कुल आम सी लग रही थी। कशफ ने बहन को मुखातिब किया। उसकी बहन भी शक्ल से कम मासूम नहीं लगती थी। अल्लाह जाने इसके भी क्या करतूत होंगे, आयमा ने तनपुर भरे अंदाज में जवाब दिया। कशफ चुप की चुप रह गई। स्टेज पर दुल्हा दुल्हन का फ़ोटो सेशन जारी था और आयमा के दोनों बच्चों के अलावा घर का कोई फ़र्द इस मौके पर जोशो खरोश का मुजाहरा न कर रहा था। 7 साला मिशा और 5 साला रेहानी दुल्हन ममानी के साथ पोज बनवा कर तस्वीरें खिंचवा रहे थे। दुल्हा मियाँ भी जल्द ही फ़ोटो सेशन से जान छुड़ाकर अपने दोस्तों के पास जा पहुँचे थे। यूनिवर्सिटी में जो लड़कियां तुम पर मरती थी उनमें से एक भी तो तुम्हारी दुल्हन के पासिंग नहीं। अपनी अम्मी की मर्ज़ी पर छोड़कर फ़ायदे में रहे। आंटी ने बहुत प्यारी दुल्हन ढूंढी है तुम्हारे लिए। नाजिश जो उसके बेस्ट फ्रेंड आदिल की बीवी और ख़ुद अतीब की क्लास फेलो रह चुकी थी, अतीब को मुस्कुराते हुए मुबारकबाद दे रही थी। अतीब महज मुस्कुरा दिया। काश हम भी माँ की पसंद पर ही सर झुकाते। आदिल ने बीवी को छेड़ा था। हस्बे तवक्को नाजिश फ़ौरन खफा भी हो गई थी, लेकिन आज अतीब उनके दरमियान सालसी करवाने के लिए ना कूदा। उसका किसी से मुखातिब होने को भी दिल न कर रहा था। जी में धड़का सा लगा हुआ था कि कहीं कोई कल वाली बदमज़गी से वाकिफ़ ना हो जाए। उस्मा पुप्पी ख़वातीन के एक ग्रुप में बैठी जाने उनसे चुपके क्या बातें कर रही थी। लाइबा भी इस्तज़ाई अंदाज में कभी स्टेज पर दुल्हन बनी बैठी ताबीन को देखती तो कभी तंजिया मुस्कुराहट अतीब की जानिब उछाल देती। अतीब बहुत मुश्किलों से दिली कैफियत छुपाए मेहमानों से मिलने में मसरूफ़ था। तकरीब के तकरीबन इख्तिताम पर ताबीन के वालिदैन भी तशरीफ़ ले आए थे। दुनिया दिखावे की खातिर अतीब को उनसे सलाम दुआ करनी पड़ी थी, लेकिन खदीजा आंटी जिस बेकरारी से बेटी से मिलने को बढ़ी थी, बेटी ने किसी रद्द-ए-अमल का इजहार न किया था। माँ बाप से मिलते वक्त उसके सर्दो सपाट अंदाज से अतीब को बाखूबी अंदाज़ा हो गया था कि वो अपने माँ बाप से बेतहाशा खफा है। बेटी की सर्द मोरी महसूस करके खदीजा आंटी ने बहुत मुश्किल से अपने आंसू ज़ब्त किए, फिर अतीब की जानिब मतवज्जो हुई। जो कुछ हुआ इसमें मेरी ताबीन का कोई कसूर नहीं अतीब। ये मेरी सबसे प्यारी और फर्मा बरदार बेटी है। इसकी बहन के किए की सज़ा इसको मत देना। उन्होंने धीरे से दामाद से इल्तजा की थी। अतीब लब भिंचे खामोश खड़ा रहा। सास की तसल्ली के लिए 2 बोल बोलने की जहमत भी ना की। खदीजा दिल महसूस के आगे बढ़ गई थी। वो फाइका बेगम से रस्म के मुताबिक ताबीन को साथ लेकर जाने की बात कर रही थी। फाइका बेगम के चेहरे पर कटीली सी मुस्कुराहट फैल गई। आपकी डिठाई की दाद देना ज़्यादती होगी। जिन हालात में ये शादी हुई आपको अभी भी खुशगुमानी है कि सब काम रीत रवाजों के मुताबिक होंगे। शौक़ से ले जाइए अपनी बेटी को, लेकिन फिर अतीब इसे वापस लाएगा या नहीं मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। उन्होंने समदन को 2 टोक जवाब दिया था। चले, जब अतीब बेटे का दिल साफ़ होगा वो ताबीन को हमसे मिलवाने ले आएगा। खदीजा दिल गिरफ्ता से यही कह पाई थी। उनके जाने के बाद रिजवान साहब ने बीवी को खफकी से देखा। क्या हो गया फाइका, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम भी आम औरतों की तरह बिहेव करोगी। यूँ खदीजा भाभी को ताने देने से क्या हासिल। जब इंसान की ज़िंदगी किसी गैर मामूली वाक़ये से दो चार होती है तब भी उसके तहम्मुल, हकीकी ज़र्फ़ और बर्दाश्त का अंदाज़ा होता है। मैं किसी भी तरह के हालात में तुमसे कम ज़र्फ़ी की तवक्को नहीं कर सकता। रिजवान साहब शरीके सफ़र पर खफकी का इजहार किए बिना न रह पाए। मैं इस वक्त बड़े ज़र्फ़ का मुजाहरा नहीं कर सकती रिजवान। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी इनकी बेटी की वजह से गारत हुई है। मेरे बेटे की ज़िंदगी को कैसे तमाशा बना दिया गया। ये हो ही नहीं सकता कि खदीजा भाभी को बेटी के अमल की भिनक भी ना पड़ी हो। उसने यकीनन पहले घर वालों को मनाने की कोशिश की होगी। काश ये अपनी बेटी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती ना करते, उसकी पसंद को अपना लेते, ना उनका शिमला नीचा होता, ना ये तजलील हमारा मुकद्दर बनती। फाइका एक बार फिर सिसक पड़ी थी। अच्छा चलो अब हौसला करो, आंसू पूंछो। हर शर में खैर का पहलू भी होता है, अल्लाह से खैर की ही उम्मीद रखो। उन्होंने बीवी को रसानियत से समझाया था। वक्त की नज़ाकत को समझते हुए फाइका ने भी फ़ौरन ही आंखें साफ करके चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट से जाली थी। फंक्शन इख्तिताम पजीर था और अब उन्होंने मेहमानों को रुखसत करना था। शौहर की मैयत में वो आगे बढ़ गई थी। पहली रात के बाद ना अतीब ने उसे मुखातिब किया, ना ताबीन की तरफ से कोई ऐसी कोशिश की गई। वो एक छत तले अजनबियों की मानित ज़िंदगी गुजार रहे थे। अतीब ने सिर्फ सोने के लिए ही कमरे का रुख करता।
جبکہ تابین کا سارا وقت کمرے میں ہی گزرتا۔ جب تک کشف گھر میں تھی وہ اس کا خیال رکھنے کی اپنی سی کوشش کر لیتی تھی، لیکن اب وہ واپس ہاسٹل سدھار گئی تھی۔ کشف میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی اور دوسرے شہر کے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کی وجہ سے وہیں ہاسٹل میں مقیم تھی۔ آئمہ آپی کا گھر قریب تھا، وہ ہر دوسرے تیسرے دن چکر لگاتی تھی، لیکن تابین پر ایک کٹیلی نگاہ ڈالنے کے سوا اسے مخاطب تک کرنے کی روادار نہ ہوتی تھی۔ ہاں، کبھی سامنا ہونے پر ان کے شوہر مدثر بھائی شفقت بھرے انداز میں اس سے حال احوال ضرور دریافت کرتے دونوں بچوں کی، البتہ وہ فیورٹ مامی تھی۔ وہ آتے کے ساتھ ہی اس کے کمرے میں گھس جاتے۔ تابین جو انسانوں سے بات کرنے کو ترستی تھی، ان بچوں کا دم اسے غنیمت لگتا۔ وہ ان کے ساتھ کارٹون دیکھتی، انہیں کہانیاں سناتی اور کبھی کبھار لوڈو کی بازی بھی جمتی۔ ریان اور میشا ماں کی ہدایت کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس سے بہت بے تکلف ہو چکے تھے۔ اس روز بھی عتیب موبائل کا چارجر لینے کمرے میں آیا تو میشا تابین کا سر کھا رہی تھی۔ بتائیے نا تابین مامی، آپ نئے نئے کپڑے کیوں نہیں پہنتی؟ میری بیسٹ فرینڈ کے چاچو کی شادی ہوئی ہے، اس کی دلہن چاچی تو اچھے اچھے کپڑے پہنتی ہے، آپ تو لپسٹک بھی نہیں لگاتی۔ میشا کو اس کے ناز سجنے سنورنے پر قلق ہو رہا تھا۔ عتیب نے ایک سرسری نگاہ تابین کے چہرے پر ڈالی۔ وہ اس وقت بھی کاٹن کے سادہ سے پرنٹڈ سوٹ میں ملبوس تھی، دوپٹہ تو ہر وقت اس سر پر سجائے رکھتی تھی، میک اپ سے بے نیاز، سادہ سا چہرہ۔ آپ کاپی پینسل لے کر آؤ، آج ہم ایک نیا گیم کھیلتے ہیں۔ اس نے میشا کا سوال ٹالا تھا۔ عتیب چارجر لے کر باہر نکل گیا۔ لاؤنج میں بھی گفتگو کا موضوع تابین کی ہی ذات تھی۔ اپنی ماں کو سمجھاؤ بیٹا، اس بچی پر رحم کھائے، وہ قید تنہائی کے مجرموں کی طرح زندگی گزار رہی ہے، زندہ رہنے کے لیے کھانا مجبوری ہے۔ بیچاری رات کو سب کے سونے کے بعد چوروں کی طرح کمرے سے نکلتی ہے اور ذرا سا کھانا پلیٹ میں لے کر پھر کمرے میں چلی جاتی ہے۔ نہ تمہارے بھائی کو اس پر ترس آتا ہے، نہ تمہارے ماں کو۔ رضوان صاحب شاکی لہجے میں آئمہ سے مخاطب تھے۔ اس سے گھر کے کام کاج کروایا کرے امی، یوں مہارانی بن کر سارا دن چارپائی توڑتی رہتی ہے، آپ کو اس سے کیا حاصل؟ آئمہ کا مشورہ سن کر رضوان صاحب بس ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئے۔ کٹھور پن میں ان کی بڑی بیٹی بھی ماں اور بھائی سے کم ثابت کب ہوئی تھی؟ اپنے گھر کے کاموں کے لیے میں اس کی محتاج نہیں ہوں، سچی بات تو یہ ہے کہ میرا اس کی شکل تک دیکھنے کو دل نہیں کرتا، فائقہ صاحب کوئی سے بولی تھی۔ سو آپ لوگوں کو تو سمجھانا ہی فضول ہے، رضوان خفگی سے کہہ کر وہاں سے اٹھ گئے تھے۔ فائقہ اور آئمہ کو ان کی خفگی سے چندہ سروکار نہ تھا۔ عتیب بھی وہیں بیٹھا اپنے سیل فون پر اپنی ای میل چیک کرنے میں مصروف تھا، لیکن دھیان بھٹک کر باپ کی باتوں کی جانب جا رہا تھا۔ کیا خوفناک تشبیہات استعمال کی تھی انہوں نے۔ قید تنہائی کا مجرم، رات کو چوروں کی طرح کمرے سے نکل کر ذرا سا کھانا پلیٹ میں لینا۔ کیا واقعی وہ لڑکی مظلوم تھی اور وہ سب اس کے حق میں ظالم ثابت ہو رہے تھے؟ اس نے سر جھٹک کر ان سوچوں کو دماغ سے نکالا تھا۔ خاندان میں 2-4 لوگوں نے نئے شادی شدہ جوڑے کو کھانے پر مدعو کرنے کی رسم نبھائی تھی، لیکن یہ رسمی دعوت ٹیلی فون پر دی جاتی تھی اور فائقہ فون پر ہی معذرت کر لیتی، لیکن عظمیٰ پھوپھو بنفس نفیس انہیں ڈنر پر مدعو کرنے گھر تشریف لائی تھی۔ لائبہ بھی ان کے ہمراہ تھی۔ دعوت کے تکلف کی کیا ضرورت ہے عظمیٰ، تم جانتی تو ہو شادی کن حالات میں ہوئی ہے۔ عظمیٰ کے اصرار پر فائقہ نے جزبوز ہوتے ہوئے جواب دیا تھا، شادی جن حالات میں بھی ہوئی بھابھی، اب خیر سے تابین آپ کی بہو ہے، آہستہ آہستہ اسے خاندان والوں سے بھی متعارف کروائیے نا، ہم نے تو ولیمے کے بعد اس کی شکل تک نہ دیکھی۔ عظمیٰ کو بھاوج کا بجھا سا لہجہ بہت مزہ دے رہا تھا۔ اور کیا مامی، بھابھی کو ہمارے ہاں لے کر آئیے نا، ہم سے تو ابھی تک اس کا تعارف بھی نہیں ہوا ہے۔ مسکارے سے بوجھل آنکھیں پٹ پٹا کر بولنے والی یہ لائبہ تھی، چست جینس میں ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے وہ اس وقت اپنی ڈانس میں حسینہ عالم لگ رہی تھی۔ آپ دن بتا دیں پھپھو، میں اور تابین آ جائیں گے۔ عتیب کے منہ سے جیسے خود بخود پھسلا تھا۔ فائقہ نے حیرانی سے بیٹے کو دیکھا، توقع کے خلاف جواب پا کر عظمیٰ اور لائبہ بھی ذرا بد مزہ ہوئی تھی۔ وہ کچھ اور سننے کی متمنی تھی۔ دعوت کا کھڑا کون کرنا چاہتا تھا، یہ تو جسٹ فار انجوائمنٹ والا معاملہ تھا، لیکن اب اپنی بات نبھانا پڑ گئی تھی۔ دیکھ لو بیٹا، جو دن تمہیں سوٹ کرے، کوئی مصروفیت نہ ہو تو سنڈے کو پروگرام رکھ لو۔ عظمیٰ نے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بھتیجے کو مخاطب کیا۔ ٹھیک ہے پھپھو، عتیب نے ان کی تجویز کی تائید کر دی تھی۔ بھابھی کو تو بلائیے عتیب، پچھلی بار ہم آئے تھے جب بھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ لائبہ نے اسے زج کرنے کی اپنی سی ایک اور کوشش کی تھی۔ خاندانی CID کے نتیجے میں تابین کے اس گھر میں مقام سے سبھی واقف تھے۔ وہ سو رہی ہے۔ فائقہ نے اس بار بیٹے کو جواب دینے کی زحمت سے بچا لیا تھا۔ پچھلی بار بھی سو رہی تھی، کیا انہیں اتنی نیند آتی ہے؟ لائبہ لطف لیتے ہوئے بولی۔ عتیب نے بہت مشکل سے اپنی ناگواری چھپائی تھی۔ چند منٹ ان کے پاس بیٹھ کر وہ بیڈ روم میں چلا گیا تھا۔ تابین جائے نماز پر بیٹھی تھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھے تھے اور بند آنکھوں سے موتیوں جیسے آنسو ان گالوں پر پھسل رہے تھے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے چونک کر آنکھیں کھولی، فٹافٹ آنسو پونچھے اور پھر جائے نماز ہی سمیٹ دی۔
اس وقت عتیب کی کمرے میں آمد غیر متوقع تھی، وہ اسی لیے تھوڑا سا گڑبڑا گئی تھی اور عتیب سوچ رہا تھا کہ یہ لڑکی ہر کام اتنا چوری چھپے کیوں کرتی ہے۔ وہ فجر کی نماز کے لیے بھی بالکل دبے پاؤں اٹھتی تھی، لیکن عتیب اتنے دنوں میں اس کے معمولات سے بخوبی آگاہ ہو چکا تھا، چاہے چوری چھپے صحیح، لیکن نماز پورے خشوع و خضوع سے ادا کرتی تھی۔ عظمیٰ پھپھو کے ہاں ڈنر پر جانے کی نوبت نہ آئی تھی۔ انہوں نے اپنی کسی ہنگامی مصروفیت کا عذر پیش کرتے ہوئے ڈنر آئندہ کی کسی تاریخ تک مؤخر کر دیا تھا۔ بس اتنی سی بات تھی امی، ایسے لوگوں سے نمٹنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے۔ آپ اس روز بلا وجہ پریشان ہو رہی تھی۔ عتیب نے مسکرا کر ماں کو مخاطب کیا۔ فائقہ بھی مسکرا دی تھی۔ عظمیٰ کے ڈنر سے جان چھوٹی تو عادل اور نازش نے پیچھا لے لیا۔ وہ نئے شادی شدہ جوڑے کو اپنے ہاں لنچ پر مدعو کرنا چاہ رہے تھے۔ عتیب کو ان کے اصرار کے آگے ہار ماننا پڑی تھی۔ تابین کو بتا دے امی کہ کل تیار ہو جائے۔ عادل نے لنچ پر انوائٹ کیا۔ اس نے تابین کو خود مخاطب کرنے کے بجائے یہ کام فائقہ کے سر ڈالا۔ ایسے کب تک چلے گا عتیب؟ فائقہ نے گہری سانس اندر کھینچتے ہوئے سنجیدگی سے بیٹے کو مخاطب کیا۔ کیسے کب تک؟ وہ واقعی کچھ نہ سمجھا۔ تمہارے ابو نے میرا پیچھا ہی پکڑ لیا۔ وہ تم سے اور مجھ سے سخت خفا ہیں۔ کہتے ہیں اگر عتیب یہ رشتہ نبھانے میں سنجیدہ نہیں تو اس لڑکی کو اپنے نام سے جوڑ کر کیوں اپنے گھر میں بٹھا رکھا ہے؟ یہ تابین کے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ عتیب جلد از جلد کسی فیصلے پر پہنچے۔ بہتر تو یہ ہے کہ تابین کو اپنا لے اور اگر اس پر راضی نہیں ہوتا تو اسے اس نام نہاد بندھن سے آزاد کر دے۔ فائقہ نے شوہر کا پیغام منوعاً بیٹے تک پہنچایا تھا۔ عتیب چپ سا ہو گیا۔ یہ تو ابو کے الفاظ ہیں نا، آپ کیا کہتی ہیں امی؟ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد اس نے ماں کی رائے چاہی۔ میں تمہیں کیا بتاؤں بیٹا، میری تو عقل خود ماؤ پھوج گئی ہے۔ تمہارے ابو کی باتیں سن کر میں بھی وقتی طور پر شرمندہ تو ہو جاتی ہوں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں اس لڑکی کے لیے اپنے دل میں قطعی گنجائش نہیں پاتی۔ حالانکہ یہ بھی سچ ہے کہ جو کچھ ہوا اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، لیکن فرزین نام سے جڑے حوالے کی وجہ سے میرے دل میں اس کے لیے چڑ اور بیزاری کے سوا کوئی دوسرا جذبہ نہیں ابھرتا۔ فائقہ صاف گوئی سے بولی تھی۔ عتیب خاموش رہا تھا۔ لیکن تم اپنے فیصلوں میں آزاد ہو بیٹا۔ تمہارے ساتھ جو زیادتی ہو چکی ہے اب میں کوئی اور زیادتی نہیں ہونے دوں گی۔ سوچ سمجھ کر جو مرضی فیصلہ کرو، نہ اپنے ابو کے دباؤ میں آنے کی ضرورت ہے، نہ میری رائے کو حرف آخر جانو۔ اپنے دل کو ٹٹولو، جس بھی فیصلے پر پہنچو مجھے آگاہ کر دو، تمہارا ہر فیصلہ ہمیں قبول ہوگا۔ فائقہ پر اس وقت صرف ممتا بھرے جذبات حاوی تھے۔ عتیب نے بنا کچھ کہے محض اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ آج وہ پہلی بار اسے اپنی بیوی کی حیثیت سے کہیں لے کر جا رہا تھا۔ تابین دعوت کے لیے بہت اہتمام سے تیار نہ ہوئی تھی، لیکن عتیب کو دل میں قائل ہونا پڑا کہ اس معمولی سے ہنگار میں بھی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ عادل اور نازش نے ان کا گرم جوشی سے استقبال کیا تھا، اور جب تابین اور عادل کی والدہ کا آمنا سامنا ہوا تو تابین لپک کر ان سے ملنے آگے بڑھی۔ شگفتہ آنٹی نے بھی والہانہ انداز میں تابین کو ساتھ لپٹایا تھا۔ عتیب میاں، ہمیں تو خبر ہی نہ تھی کہ تم نے میری سب سے چہیتی شاگرد سے پیار رچایا ہے۔ وہ مسکرا کر عتیب سے مخاطب ہوئی۔ عادل کی والدہ شگفتہ جلال مقامی گرلز کالج میں ایسوسی ایٹ پروفیسر تھی، اور یقیناً تابین کو ان کی شاگرد ہونے کا شرف حاصل تھا۔ استاد شاگرد کی اس اتفاقی ملاقات پر عادل اور نازش بھی خوشگوار حیرت سے دوچار تھے۔ ماما، آپ ہمارے ساتھ عتیب کے ولیمے پر چلتی تو یہ انکشاف پہلے ہی ہو جاتا کہ بھابھی آپ کی اسٹوڈنٹ ہے۔ عادل مسکرا کر ماں سے مخاطب ہوا۔ مجھے کیا پتا تھا بھائی کہ تابین کی شادی عتیب سے ہوئی ہے۔ ہمارے کالج کی سب سے برائٹ اسٹوڈنٹ کی اچانک شادی ہو گئی۔ ہمیں تو اس سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ کئی برسوں میں پہلی بار امکان بنا تھا کہ اس بار میڈلز کی دوڑ میں ہمارا کالج بھی شریک ہو سکے گا، لیکن جن پر تکیہ تھا وہیں پتے ہوا دے گئے۔ تابین، میں سخت خفا ہوں تم سے۔ تمہیں یوں اپنا تعلیمی سلسلہ منقطع نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر ماں باپ نے رخصت کرنے میں جلدی کر ہی دی تھی تو تم شادی کے بعد اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرتی۔ کتنی بچیاں جو شادی کے بعد بھی پڑھائی جاری رکھتی ہیں۔ شگفتہ آنٹی خفگی بھرے انداز میں اپنی چہیتی شاگرد سے مخاطب تھی۔ تابین سے فوری کوئی جواب نہ بن پڑا تھا۔ وہ کچھ سٹپٹا سی گئی تھی۔ عتیب کا حال بھی قدرے مختلف نہ تھا۔ اوفو مما، اپنے بھابھی کی یہیں کلاس لے لی، پہلے کچھ خاطر تواضع تو کر لینے دیجیے۔ عادل نے مداخلت کی۔ عتیب نے سکون کا سانس لیا۔ کھانے کی میز پر بھی شگفتہ جلال تابین کی تعریفیں کرتی رہی۔ اپنے پورے کریئر میں مجھے تابین جیسے اسٹوڈنٹ 2-4 ہی ملے ہیں۔ ذہانت تو چلو خدا داد صلاحیت ہے، لیکن اتنی چھوٹی عمر میں اتنی میچیور سوچیں، ایسی سلجھی ہوئی شخصیت۔ انہوں نے اپنی چہیتی شاگرد کی شان میں ایک اور قصیدہ پڑھا تھا۔ استاد کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تابین کی آنکھیں جھلملا گئی، اور یہ جھلملاہٹ عتیب کی نگاہوں سے پوشیدہ نہ رہ پائی۔ اسے بخوبی یاد تھا کہ سہاگ رات
تم جیسی لڑکی کے الفاظ سن کر تابین کیسا تڑپ اٹھی تھی، لیکن وہ پہلی اور آخری بار تھا جب وہ اپنی ذات کے دفاع میں کچھ بولی تھی۔ اس کے بعد سے اس کے وجود نے چپ کی چادر اوڑھ لی تھی۔ اس نے عتیب کی زندگی اور اس کے گھر میں اپنی حیثیت کے تعین کے بعد کوئی صدائے احتجاج بلند نہ کیا تھا۔ آج ایک معتبر ہستی کے لبوں سے اپنی تعریف سن کر اس کی آنکھوں کا ڈبڈبانا جانا فطری عمل تھا۔ یہ اور بات کہ عتیب ان جھلملاتی آنکھوں سے نگاہیں چرانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ کشف چند دن کی چھٹیوں پر گھر آئی تو گھر میں کسی قدر ہلچل اور رونق کا احساس جاگا۔ وہ تابین کو بھی اس کے کمرے تک محدود نہ رہنے دیتی، کھانے کے وقت بھی اسے آوازیں دے کر کمرے سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیتی۔ شام کی چائے کے بعد لاؤنج میں جو محفل جمتی وہ تب بھی تابین کو زبردستی گھسیٹ کر کمرے سے باہر لے آتی۔ تابین کو فائقہ بیگم کی سرد مہر نگاہوں کا سامنا کرنا آسان نہ لگتا تھا، اور اگر آئمہ آئی ہوتی تو اس کی چبھتی ہوئی نگاہیں بھی تابین کا اعتماد ڈاواڈول کر دیتی۔ تمہارے لیے یہ کہنا آسان ہے کشف، کبھی خود کو میری جگہ پر رکھ کر سوچو۔ میری ذات کا وقار، انہا بھرم، سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا ہے۔ اپنی بہن کے کیے کی سزا مجھے بھگتنی پڑ رہی ہے۔ میں فرزین آپی سے علیحدہ شخصیت کی مالک ہوں، لیکن اس گھر میں شاید ہمیشہ مجھے اسی تناظر میں دیکھا جائے گا۔ وہ آزردگی سے بولی تھی۔ اچھا آئیے میرے ساتھ، آج لنچ ہم دونوں مل کر تیار کرتے ہیں۔ عتیب بھائی کو ویجیٹیبل رائس بہت پسند ہے اور سبزیوں کی کٹنگ سے میری جان جاتی ہے، آپ آ کر میری ہیلپ کروائیے۔ کشف نے اس کا دھیان بٹانا چاہا اور اس کے ساتھ کچن میں کام کرواتے ہوئے تابین کا جی واقعی بہل گیا تھا۔ کشف کے پاس سنانے کو بہت سے قصے تھے، اپنے کالج کی باتیں، ہاسٹل لائف کے قصے، اور جانے کیسے اس کی باتیں سنتے ہوئے تابین کی انگلی پر گہرا کٹ لگ گیا تھا۔ اوہ گاڈ، اتنا گہرا کٹ! چھری کافی تیز تھی، تابین سے زیادہ کشف اس کی زخمی انگلی کو دیکھ کر بخلائی تھی۔ ایک منٹ تعمیر بھابھی، میں فرسٹ ایڈ باکس لے آؤں، آپ کی بینڈیج کرتی ہوں۔ وہ فوراً کچن سے نکلی تھی۔ تابین شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ سبزیوں کی کٹنگ کوئی اتنا مشکل کام تو نہ تھا جو وہ یہ کارنامہ سر انجام دے بیٹھی تھی۔ ذرا سی دیر میں کشف نے بینڈیج کر دی تھی، لیکن کھانے کی میز پر پٹی بندی انگلی موضوع گفتگو بن گئی تھی۔ استفسار رضوان صاحب نے کیا تھا، جواب بھی اس کی بجائے کشف نے دیا۔ اپنی بھاوج کے سغراپے کا عالم ملاحظہ کر لیا تم نے آئمہ؟ پھر مجھے مشورہ دیتی ہو کہ میں سارا دن گھر کے کاموں میں کھپتی ہوں۔ بہو بیگم سے بھی کام کروایا کرو۔ پہلے دن کچن میں جانے پر انگلی کٹوا لی، کوئی اور ذمہ داری ان کے سر ڈالی تو اللہ جانے کیا کارنامہ سر انجام دے گی۔ فائقہ طنزی انداز میں آئمہ سے مخاطب تھی۔ رضوان صاحب نے ناگواری سے بیگم کو دیکھا، لیکن ان کے کچھ بولنے سے پہلے ہی کشف تابین کی حمایت میں بول پڑی تھی۔ کیا ہو گیا امی؟ تابین بھابھی میری ہی ایج فیلو ہے اور مجھے گھرداری سے کتنا لگاؤ ہے، یہ آپ سب بھی جانتے ہیں۔ تم ڈاکٹر بن رہی ہو کشف، گھریلو کام کاج میں طاق نہیں ہو تو اس میں کوئی اچنبھے والی بات نہیں۔ خالی خالی بی ایس کرنے والی لڑکیاں پھوڑ پن دکھائیں گی تو باتیں تو سننے کو ملیں گی نا۔ آئمہ بھی بولے بنا نہ رہ پائی تھی۔ کشف کو افسوس ہوا کہ وہ کیوں تابین کو اس کے کمرے سے باہر نکال کر لائی، شاید اس کی ہجرہ نشیبی ہی درست فیصلہ تھی۔ رضوان صاحب بیوی اور بیٹی پر تعصب بھری نگاہ ڈال کر اٹھ گئے تھے۔ عتیب خاموش تماشائی تھا، لیکن اپنے اہم سامنے والی کرسی پر بیٹھی تابین کے جھکے سر کو دیکھ کر ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس وقت کچھ کھا نہیں رہی بلکہ صرف آنسو پی رہی ہے۔ عتیب کی بھوک بھی جیسے یکدم مر گئی، لیکن باپ کی تقلید میں وہ ٹیبل سے اٹھ کر نہ جا سکتا تھا۔ اپنی پسندیدہ ڈش کھانے لگا۔ تابین بھی جلدی اٹھ گئی تھی۔ نخرے دیکھو محترمہ کے، دو فکرے کیا سننے کو مل گئے، کھانا ہی ادھورا چھوڑ دیا۔ ہمیں اس کے خاندان کی وجہ سے آج تک کتنی باتیں سننے کو مل رہی ہیں، یہ ہم ہی جانتے ہیں۔ آئمہ نے نخوت بھرے انداز میں تبصرہ کیا تھا۔ بس کریے آئمہ آپی، پتہ اس وقت آپ کیسی نند بن رہی ہیں، بالکل اپنے فیوریٹ ڈرامے والی ظالم نند، جس ڈرامے کو دیکھ کر آپ بھاوج کی مظلومیت پر آہیں بھرتی ہیں۔ آئمہ نے بڑی بہن کا لحاظ کیے بنا جتا دیا تھا۔ عتیب جانتا تھا وہ آئمہ بھی کشف پر خفگی کا اظہار کرے گی۔ کشف کھانا کھا کر مجھے اسٹڈی میں چائے دے جانا۔ وہ اکتا کر اٹھی گیا۔ آئمہ اور کشف خاموش ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے بھائی، میں ابھی بنا لاتی ہوں۔ ماں اور بہن پر جتائی ہوئی خفگی بھری نگاہیں ڈالتے ہوئے اس نے عتیب کو جواب دیا۔ بیٹے کا پسمردہ چہرہ دیکھ کر فائقہ دل محسوس کر رہ گئی۔ رضوان صاحب نے اچانک ہی عمرے پر جانے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ ضابطے کی ساری کارروائیاں پوری کرنے کے بعد ہی انہوں نے فائقہ کو پروگرام سے آگاہ کیا تھا۔ تیاری کر لیں فائقہ بیگم، اس مہینے کی 15 کو ہماری جدہ کے لیے فلائٹ ہے۔ انہوں نے بیوی کو سرپرائز دیا۔ وہ یہ خوشخبری سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ 3 برس قبل دونوں میاں بیوی کو حج کی شہادت نصیب ہو گئی تھی۔ اچانک اس پروگرام کی وجہ؟ فائقہ نے شوہر کا چہرہ جانچا۔ وجہ وہی ہے جو آپ سمجھ چکی ہیں۔ عتیب اور تابین کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملنا چاہیے، ایسا ہونا آپ کی موجودگی میں ناممکن ہے۔ عتیب کے دل میں بیوی کے لیے نرم گوشہ پیدا ہونے بھی لگے تو آپ کی منفی باتیں سب کچھ ملیاں میٹ کر دیتی ہیں۔ میرا بیٹا اس وقت بہت ذہنی اذیت میں مبتلا ہے، میں اسے کسی بھی طرح کے فیصلے پر پہنچنے کے لیے یکسوئی فراہم کرنا چاہتا ہوں
اگر وہ تابین کو اپنانے کے لیے سنجیدہ ہے تو اسے اس بچی کے تمام تر حقوق پورے کرنے ہوں گے، اسے شریک حیات کا رتبہ دینا ہوگا، اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو اسے کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ تابین کو اپنے نام سے جوڑے رکھے۔ اللہ اس بچی کو بہتر نعم البدل عطا کر دے گا۔ رضوان صاحب نے صاف گوئی سے بیوی کو جواب دیا تھا۔ پتہ نہیں آپ مجھے اتنا غلط کیوں سمجھ رہے ہیں؟ رضوان، میں عتیب کی ماں ہوں، اس کی پریشان شکل دیکھ کر میرا بھی جی کرتا ہے، اور میں اس سے کہہ چکی ہوں کہ وہ ہماری پرواہ کیے بغیر اپنے دل کی بات مان کر کسی فیصلے پر پہنچ جائے۔ مجھے اس کا فیصلہ قبول ہوگا۔ فائقہ نے شوہر کے سامنے اپنی صفائی پیش کی تھی۔ چلیں، اگر یہ بات ہے کہ آپ کا بیٹا ہی کسی فیصلے پر پہنچ نہیں پا رہا تو اللہ کے گھر جا کر گڑ گڑا کر دعا مانگیں گے کہ ہمارے بچوں کی زندگیاں سکون سے ہمکنار ہوں اور ہمارا گھر بھی پوتے پوتیوں کی چہکاروں سے گونجے۔ رضوان صاحب نے اپنی بے ساختہ خواہش کا اظہار کیا تھا اور فائقہ بھی آمین کہے بغیر نہ رہ پائی تھی۔ عتیب کی جھنجھلاہٹ کا عجب عالم تھا۔ ماں باپ کے جانے کے بعد یہ پہلی صبح تھی، وقت پر آنکھ ہی نہ کھلی، اور آج آفس میں اہم ترین میٹنگ تھی۔ تابین رات کو ہی گیسٹ روم میں شفٹ ہو گئی تھی، ورنہ کمرے میں اس کی آہٹوں سے ہی عتیب کی آنکھ کھل جاتی تھی۔ وہ سحر خیز لڑکی تھی، دبے پاؤں اپنے کام نپٹاتی، پھر بھی اس کے جاگنے کے بعد عتیب بھی زیادہ دیر سو نہ پاتا، اور آج وہ نہیں تھی تو اس کی آنکھ ہی نہ کھلی۔ جلدی جلدی نہا دھو کر وہ کمرے سے باہر نکلا تو محترمہ لاؤنج میں بیٹھی اخبار کی ورقگردانی میں مصروف تھی۔ امی 22 دن کے لیے گئی ہیں تو کیا 22 دن مجھے بغیر ناشتے کے آفس جانا پڑے گا؟ اسے تابین کی بے نیازی حد درجہ کھلی تھی۔ تابین نے ذرا نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کچن میں چلے جائیے، ٹیبل پر ناشتے کے سب لوازمات موجود ہیں، کوئی کمی بیشی ہو تو بتا دیجیے گا، کل آپ کے کہنے کے مطابق ناشتہ بنا دوں گی۔ اس نے سپاٹ سے انداز میں عتیب کو جواب دیا تھا۔ وہ پل بھر کے لیے چپ سا ہو گیا، پھر تیوریاں چڑھائی کچن کا رک گیا۔ پھوڑ لڑکی کے ہاتھ کا بنا پہلا ناشتہ اسے حیران کر گیا تھا۔ اس کے من پسند لوازمات سے ٹیبل سجی ہوئی تھی۔ آفس سے دیر ہونے کے باوجود اس نے ڈٹ کر ناشتہ کیا تھا۔ ناشتے کے بعد کچن سے نکلا تو محترمہ نظر نہ آئے، جانے گھر کے کس کوشے میں جا چھپی تھی۔ ہاں، جب وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو کر تیز تیز قدم اٹھاتا پورچ کی طرف بڑھ رہا تھا تب وہ اس کے پیچھے آئی تھی۔ یہ آپ کا لنچ باکس میں نے ناشتے کی میز پر ہی رکھا تھا، شاید آپ کی نظر نہیں پڑی۔ اس نے سیدھے سپاٹ سے انداز میں عتیب کو مخاطب کیا۔ عتیب نے پہلے لنچ باکس کو دیکھا، پھر اسے۔ چکن سینڈوچ بنائے ہیں، اگر کل کچھ اور بنوانا ہو تو بتا دیجیے گا۔ وہ اس کی گہری نگاہوں سے قدرے خائف ہوئی تھی۔ عتیب بنا کو جواب دیے لنچ باکس اس کے ہاتھ سے لے کر آگے بڑھ گیا۔ بظاہر گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کیے ہوئے وہ لڑکی اس کی پسند سے بھی آگاہ تھی اور معمولات سے بھی۔ تابین کی باخبری نے اسے حیران تو کیا تھا، لیکن وہ دل میں سوچے بنا بھی نہ رہ پایا کہ وہ معدے کے راستے اس کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اگلے پل وہ سر جھٹک کر مسکرا دیا۔ دل میں جگہ بنانے کے لیے کچھ اندازے دلربی بھی درکار ہوتے ہیں۔ تابین کے سرد و سپاٹ رویے نے اس کی خوش فہمی کا پل بھر میں ہی خاتمہ کر دیا تھا۔ سب باتوں سے قطع نظر اس کا اپنا دل آج کل عجب لے پر دھڑک کیوں رہا تھا، وجہ جاننے سے وہ خود بھی قاصر تھا۔ رضوان صاحب نے جاتے سمے بیٹے کو قطعی انداز میں باور کروایا تھا کہ وہ ان 20-22 دنوں میں اپنے اور تابین کے رشتے کو برقرار رکھنے یا نہ رکھنے کے متعلق کوئی فیصلہ کرے۔ جانے کیوں وہ اپنے دل میں جھانکنے سے جھجک رہا تھا۔ ماں اور بڑی بہن کی تابین کے لیے ناپسندیدگی نے بھی اسے عجیب دوراہی پر کھڑا کر دیا تھا۔ آئمہ کے دل میں ابھی تک تابین کے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا نہ ہوا تھا۔ ماں باپ کی غیر موجودگی میں اس نے یہاں آنا ہی ترک کر دیا تھا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک صبح وہ واش روم میں سلپ ہو گئی، کلائی کی ہڈی میں فریکچر آ گیا۔ مدثر کو آفس کے کام سے دوسرے شہر جانا تھا۔ اس حالت میں بیوی کو اکیلے چھوڑ کر جانے کو جی نہ مانتا تھا اور آئمہ میکے جانے سے انکاری تھی۔ مدثر نے مجبوراً عتیب سے مدد مانگی۔ عتیب فوراً وہاں پہنچا تھا۔ کمال کرتی ہیں آپ ہی، اتنی بڑی چوٹ لگا بیٹھی ہیں اور مجھے بتانا تک گوارا نہ کیا۔ وہ سخت خفا تھی۔ ابو کی تاکید تھی میرے بھائی کے کچھ دنوں تک عتیب اور تابین کو ڈسٹرب نہ کرنا، میں نے بس اسی لیے گھر کا چکر تک نہ لگایا۔ آئمہ نے اس سے زیادہ خفگی بھرے انداز میں جتایا۔ بہنوئی کے سامنے اس ذکر پر عتیب کچھ خفیف سا ہو گیا۔ اچھا چھوڑیے یہ بات، میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ مدثر بھائی کے جانے کے بعد یہاں اکیلی کیسے رہیں گی؟ اس نے بہن کو مخاطب کیا۔ رہ لوں گی، میری فکر نہ کرو، وہ نروٹھے انداز میں بولی۔ اگر تم عتیب کی بات نہیں مان رہی تو ٹھیک ہے، میں باس کو تمہاری بیماری کا بتا کر جانے سے انکار کر دیتا ہوں۔ مدثر اسی فیصلے پر پہنچا تھا۔ تو انو کرہنا ہی صحیح۔ آئمہ چند دن کے لیے میکے جا کر رہنے پر راضی ہو گئی۔ عتیب جانتا تھا کہ وہ تابین کا کسی قسم کا احسان لینا گوارا نہ کرے گی، اس لیے اس نے ملازمہ کو خاص ہدایت دی تھی کہ وہ آئمہ کا ہر طرح خیال رکھے۔ چست وقتی ملازمہ نے فوراً فرما برداری سے سر ہلا دیا تھا، لیکن اس کی تیمارداری کی ذمہ داری تابین نے ہی اٹھائی تھی۔ بنا ماتھے پر بر ڈالے وہ گھر کے کاموں کے ساتھ آئمہ اور بچوں کا خیال رکھ رہی تھی۔ ہنستے مسکراتے بچوں کے فرمائشی پکوان پکاتی۔ بچوں نے ہوم ورک بھی تابین مامی سے ہی کروانا تھا۔ بچوں کے ساتھ وہ بہت گھل مل گئی تھی۔
ہاں، آئمہ کا سامنا بہت جھجکتے ہوئے کرتی تھی۔ آئمہ خود خاموشی سے اس کے روز و شب نوٹ کر رہی تھی۔ وہ لڑکی جو پہلے اپنے کمرے تک محدود رہتی تھی، اب پوری جانفشانی سے گھر کی ذمہ داریاں نبھا رہی تھی، لیکن اس کے انداز سے مالکانہ پن کا احساس اب بھی نہ جھلکتا تھا۔ بنا جتائے بہت خاموشی سے وہ کام نپٹاتی رہتی، کام بہت نفاست اور سلیقے سے کرتی، ہاتھ میں ذائقہ بھی تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ آئمہ کا اس کے بارے میں تاثر بدلتا جا رہا تھا۔ پھر ایک دن اس نے کشف کے ساتھ اس کی ٹیلی فونک گفتگو سن لی۔ یقین رکھیے تابین بھابھی، آپ بہت جلد اس گھر میں بھی اپنی جگہ بنا لیں گی، اور اس گھر کے مکینوں کے دلوں میں بھی آپ کا خلوص اور خدمت گزاری رائگاں نہیں جائے گا۔ سچ تو یہ ہے کشف، میں یہ سب اس گھر یا گھر کے مکینوں کے دل میں جگہ بنانے کے لیے نہیں کر رہی، بس میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اپنی ماں کی تربیت کا مان رکھ لوں۔ فرزین آپی کے عمل نے ہماری فیملی کو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میں چاہتی ہوں کہ ان کے عمل کو میرے کھاتے میں نہ ڈالا جائے۔ میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، بلکہ اپنے والدین کی اچھی بیٹی ہوں۔ تابین کی آواز بھرا گئی تھی۔ اس کی بات سن کر آئمہ کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ کیا واقعی ہم نے اس لڑکی کے ساتھ بلا وجہ کٹھور رویہ اپنایا؟ کسی اور کے کیے کی سزا اسے دینا کہاں کا انصاف ہے؟ وہ بات جو کشف اتنے عرصے سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی مگر سمجھ میں آ کر نہ دے رہی تھی، اب اپنے دل سے یہی صدا ابھری تو عجیب سی شرمندگی نے وجود کا احاطہ کر لیا۔ تابین سے فوری طور پر بے تکلفانہ اور محبت بھرے روابط استوار کرنا تو ممکن نہ تھا۔ اب تابین کا سامنا ہونے پر وہ اس کی جانب طنزیہ اور سرد مہر نگاہوں سے نہ دیکھتی تھی، بلکہ ایک نرم سے مسکراہٹ اس کی جانب اچھال دیتی۔ ہاں، تنہائی میں عتیب کے سامنے یہ ضرور تسلیم کیا تھا کہ تابین حقیقتاً اچھی لڑکی ہے، اور اب عتیب کو اپنی زندگی میں اس کا جائز مقام دینا چاہیے۔ عتیب بہن کی کایا پلٹ پر ذرا بھی حیران نہ ہوا۔ اس کے اپنے دل کی کایا بھی تو پلٹ چکی تھی، اور مسئلہ صرف یہ تھا کہ دل کا بدلا ہوا فسانہ دل کی مکین کو کیسے سنایا جائے۔ وہ اپنے سارے فرائض تو بخوبی نپٹا رہی تھی، لیکن عتیب کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی روادار نہ تھی۔ مدثر کی واپسی پر آئمہ بھی گھر چلی گئی۔ مشا اور ریان کی وجہ سے تابین کا خوب جی لگا ہوا تھا۔ ان کے جانے کے بعد وہ بری طرح اداس ہو گئی۔ رضوان صاحب اور فائقہ کی واپسی میں چند روز باقی تھے۔ عتیب اب بھی اس سے ناراض تھا۔ آج وہ آفس سے لوٹا تو تابین بیگ تیار کیے اس کی منتظر تھی۔ اسامہ مجھے لینے آ رہا ہے، میں اپنے گھر جا رہی ہوں، اس نے اپنے چھوٹے بھائی کا نام لیتے ہوئے بتایا تھا۔ اس کی بات اتنی غیر متوقع تھی کہ عتیب چند لمحوں کے لیے کچھ بول نہ پایا۔ تابین نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ زبردستی کے بندھن پائیدار نہیں ہوتے۔ میری آپ سے شادی کی فقط ایک ہی وجہ تھی، میرے والدین نے اپنی دانس میں آپ لوگوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے ازالے کی کوشش کی تھی۔ فرزین آپی نے ہم سب کے ساتھ بہت برا کیا، لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے بعد دونوں خاندانوں کا پھر سے رشتہ جوڑ لینا دانش مندانہ فیصلہ نہیں تھا۔ اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو کسی حد تک ناانصافی میرے ساتھ بھی ہوئی ہے۔ مجھے ایسی غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے جو مجھ سے سرزد بھی نہ ہوئی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم زبردستی کے باندھے گئے اس بندھن پر نظر ثانی کر لیں۔ وہ نظریں جھکائے ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی۔ تو تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی؟ عتیب نے لب بھینچ کر سنجیدگی سے استفسار کیا۔ میں اس احساس کے ساتھ یہاں نہیں رہنا چاہتی کہ میں آپ پر زبردستی مسلط کی گئی ہوں۔ میں محبت کی طلبگار نہیں ہوں، لیکن سر اٹھا کر جینا چاہتی ہوں۔ ذلت کے احساس سے میرا یہاں پر دم گھٹتا ہے۔ سب کرتے کرتے بھی اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ تبھی دروازے پر گھنٹی بجی تھی۔ اسامہ آ گیا، میں چلتی ہوں، اس نے الوداعی نگاہ عتیب پر ڈالی۔ وہ ساکت کھڑا رہا۔ کل آنٹی انکل لوٹ رہے ہیں، میں نے 2 دن کا کھانا بنا کر فریز کر دیا ہے، آپ کے سب کپڑے بھی پریس ہیں۔ پروین کل صبح سویرے ہی آ جائے گی تاکہ آپ کے آفس جانے سے پہلے چھوٹے موٹے کام نپٹا دیں، اور میں نے اس سے کہہ دیا ہے اٹس اوکے، جب تم جا رہی ہو تو یہ سب تمہارا درد سر نہیں ہے۔ عتیب نے سپاٹ انداز میں اس کی بات کاٹی۔ وہ لب کو چلتی آنسو پیتی فقط سر ہلا کر رہ گئی۔ عتیب نے اس کے ہاتھ سے بیگ لیا تھا اور باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ تابین اس کٹھور بندے کی پشت پر شاہ کی نگاہ ڈالتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑی۔ اسامہ باہر گاڑی لیے اس کا منتظر تھا۔ عتیب نے اسے مصافحہ کر کے اسے بیگ تھمایا تھا، پھر واپس مڑ گیا تھا۔ تابین بھی آنکھیں پونچھتی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ آگے قسمت میں کیا لکھا تھا وہ بے خبر تھی۔ جس گھر میں قدم رکھتے وقت تابین کسی خوش فہمی کا شکار نہ تھی، آئمہ اور فائقہ کی آنکھوں سے چھلکتی بیزاری اسے شدید ترین خفت میں مبتلا کر دیتی۔ پھر عتیب تھا جو قسمت کے ہیر پھیر سے اس کے مجازی خدا کے رتبے پر فائز ہو چکا تھا۔ سہاگ رات ہی اس نے واشگاف الفاظ میں تابین کو اس کی اوقات بتا دی تھی۔ وہ اس وقت تو اپنے لیے حد امیز الفاظ سن کر تڑپ اٹھی تھی، لیکن پھر احساس ہو گیا کہ احتجاج بے معنی ہے۔ وہ صبر کی چادر اوڑھ کر سمجھوتے کی راہ پر چل پڑی تھی۔ مستقبل غیر واضح تھا۔
غالب امکان یہی تھا کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد عتیب زبردستی کے اس بندھن سے خود بھی جان چھڑا لے گا اور اسے بھی آزادی کا پروانہ مل جائے گا، لیکن جانے کیوں متوقع آزادی کا احساس بھی اس کے اندر کوئی جوت نہ جگاتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے اپنے دلی جذبے اس پر آشکار ہوئے تو وہ ششدر رہ گئی۔ تیکھے اور مغرور نقوش والا شخص تو جانے کب اور کیسے دل کا مکین بن بیٹھا تھا۔ اس سے تعلق ٹوٹنے کا سوچ کر ہی دل میں سناٹا پھیل جاتا۔ وہ صرف اللہ کے حضور فریاد کر سکتی تھی کہ جس شخص سے اس کا نام جڑ چکا ہے اس کے دل میں جگہ بھی بن جائے۔ فی الحال تو اس نے اجنبیت اور گریز کی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ کشف اس سے مسلسل ٹیلی فونک رابطے میں تھی اور اس کی ہمت بھی بندھاتی اور اچھے دنوں کی آس بھی دلاتی۔ آپ کوشش کرتی رہیے، ایک دن آپ خود کو منوانے میں کامیاب ہو جائیں گی، کشف نے اسے تسلی دی۔ پھر فائقہ آنٹی اور رضوان انکل عمرے پر چلے گئے۔ اس نے باخوشی گھر کی ذمہ داریاں نبھانا شروع کر دی تھی۔ ہاں، اپنی ذات کا وقار اور بھرم اسے ہر چیز سے زیادہ عزیز تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ عتیب کسی وقتی جذبے سے مغلوب ہو کر اس کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ پورے وقار کے ساتھ اس کی زندگی کا حصہ بننا چاہتی تھی اور یہی سوچ کشف کی بھی تھی۔ انکل آنٹی کی واپسی سے 3 دن پہلے مبارک ہو بھابھی جان، میرے بھیا لائن پر آ ہی گئے ہیں، بس وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو کیسے منائیں۔ کشف نے ہنستے ہوئے آگاہ کیا۔ منانے کا کیا سوال، میں ناراض کب ہوں؟ وہ آہستہ سے بولی۔ کیوں ناراض نہیں ہے؟ ہماری اور آپ کی فیملی کے ساتھ جو ہوا اس کی سب سے زیادہ متاثر فریق آپ ہی ہیں۔ یا تو بھائی کو اس شادی پر راضی ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اگر راضی ہو گئے تھے تو پھر دل سے اس رشتے کو قبول کر کے نبھا لینا چاہیے تھا۔ آخر وہ آپ کی خوبیوں کے دل سے معترف ہو گئے ہیں، آپ کو اپنانا چاہتے ہیں تو انہیں آپ کو مان، عزت اور مرتبے کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کرنا ہوگا۔ کشف ٹھوس لہجے میں مخاطب تھی۔ تابین کی آنکھیں اس کی محبت پر بھیگ گئی۔ کشف سچ کہتی تھی، اسے صرف عتیب کی زندگی میں شامل نہیں ہونا تھا بلکہ پوری عزت اور وقار کے ساتھ اس کی زندگی اور اس کے گھر کا حصہ بننا تھا۔ اس کی واپسی کا سن کر عتیب کی آنکھوں میں بے یقینی سی ابھری تھی۔ تابین کا جی چاہا کہ وہ اسی پل اپنا حق جتا کر اسے روک لے، لیکن وہ تو خود اسامہ کو اس کا بیگ تھما آیا تھا۔ اسے اپنی انا عزیز تھی تو وہ خود کیسے اظہار کرتی۔ گھر پہنچ کر اس نے ماں باپ کو تسلی دی تھی کہ وہ صرف چند دن گزارنے آئی ہے اور عتیب اسے خود لینے آئے گا۔ خدیجہ بیٹی کو گلے لگا کر سسک پڑی تھی۔ ہم نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے تابین، لیکن اب تم پر کوئی زور زبردستی نہیں۔ اپنی زندگی کے متعلق فیصلہ کرنے کا تمہیں پورا اختیار ہے۔ اگر تم واپس نہیں جانا چاہتی تو میں اور تمہارے ابو تمہارے فیصلے پر تمہارے ساتھ ہوں گے۔ انہوں نے نم آنکھوں سے بیٹی کو یقین دلایا۔ میں واپس جانا چاہتی ہوں امی، دعا کرے میرا گمان درست ثابت ہو، عتیب مجھے لینے آ جائے۔ وہ ماں سے دل کا حال نہ چھپا پائی تھی۔ خدیجہ نے اسے دوبارہ سینے سے لگا لیا تھا اور آج اسے گھر آئے ہوئے پورے 12 روز گزر چکے تھے۔ عتیب یا اس کے گھر والوں کی طرف سے کوئی رابطہ نہ ہوا تھا۔ کشف نے بھی پڑھ کر فون نہ کیا تھا اور خود سے رابطہ کر کے اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ پوچھنا اسے گوارا نہ تھا۔ اب جب وہ کشتیاں جلا کر آ ہی گئی تھی تو اسے صبر اور حوصلے سے کام لینا تھا، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ حوصلہ دم توڑتا جا رہا تھا۔ وہ عتیب کی آنکھوں میں اپنے نام کا عکس دیکھ چکی تھی، لیکن اس نے عتیب کی ماں کے بارے میں کیوں نہ سوچا؟ ماں کی رضامندی کے بغیر وہ اسے کیوں کر اپنا سکتا تھا؟ وہ اپنے بارے میں کیوں اتنی خوش فہم ہو گئی تھی؟ اب تو اسے کشف پر بھی غصہ آتا۔ کاش اس کا مشورہ نہ مانا ہوتا۔ فائقہ آنٹی نے کون سا اسے گھر سے نکال دینا تھا؟ وہ خدمت اور اطاعت گزاری سے ان کے دل میں بھی جگہ بنا ہی لیتی۔ اپنے غلط فیصلے پر رہ رہ کر کلک ہوتا تھا۔ اس نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ اس کی ذات ہی بگڑے کام سنوار سکتی تھی۔ اس روز بھی وہ نماز کے بعد دیر تک اللہ کے حضور گڑ گڑاتی رہی۔ اتنے میں اسامہ نے اندر جھانکا تھا۔ آپ ہی نماز پڑھ کر فارغ ہو گئی ہیں تو چائے بنا لیں، باقی سامان میں بازار سے لے آتا ہوں۔ کوئی آیا ہے کیا؟ اس نے جائے نماز طے کرتے ہوئے سوال کیا۔ عتیب بھائی ہیں، ساتھ آپ کے ساتھ سسر ہیں، چکن رول اور فروٹ کیک کے ساتھ تیسرا آئٹم کیا ہونا چاہیے؟ اسامہ کا ذہن خاطر مدارت میں الجھا ہوا تھا۔ اس نے جیسے اسامہ کا سوال سنا ہی نہیں، بے یقینی سے کمرے سے باہر نکلی۔ ڈرائنگ روم کے باہر جا کر قدم تھم سے گئے۔ اندر سے رضوان انکل کی آواز آ رہی تھی۔ وہ معذرت کا اظہار کرتے ہوئے تابین کو ساتھ لے جانے کی بات کر رہے تھے، پھر انہی کی بات کو فائقہ آنٹی نے آگے بڑھایا تھا۔ رضوان صحیح کہہ رہے خدیجہ بہن، جو ہوا اسے ماضی کا حصہ سمجھ کر بھول جائیے۔ اب ہم تابین بیٹی کو لینے آئے اور یقین دلاتے ہیں کہ اسے گھر میں وہی عزت اور مرتبہ ملے گا جس کی وہ حقدار ہے۔ ہماری اکلوتی بہو جو ٹھہری۔ اسی لمحے ان کی نگاہ تابین پر پڑی تھی۔ آؤ بیٹا، باہر کیوں کھڑی ہو، اندر آؤ نا۔ فائقہ بیگم نے اسے محبت سے پکارا۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا۔ مکان کے انداز میں قدم بڑھا دیے تھے۔ اسی کھوٹے کھوٹے انداز میں ساس سسر کو سلام کیا۔ فائقہ نے اسے ساتھ لپٹا کر پیار کیا تھا۔ رضوان صاحب نے بھی سر پر ہاتھ پھیر کر دعاؤں سے نوازا تھا۔ سامنے عتیب بیٹھا تھا جو خاموش مگر بہت فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تابین بیٹا تم بیٹھو، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ خدیجہ کو آداب میزبانی نبھانے کا خیال آیا۔ چائے ادھار رہی خدیجہ بھابھی،
चाय भी और खाना भी। फ़िलहाल तो हम अपनी बहू को लेने आए हैं और आप लोगों को मधु करने आज घर पर सब रिश्तेदारों को खाने पर बुलाया है। उम्रे के बाद से लोग मुबारकबाद देने आ रहे थे। हमने सोचा एक बार सबको इकट्ठे ही खाने पर मधु कर लिया जाए। रिजवान साहब ने बशारत से मुस्कुराते हुए बताया था। अच्छी बात है रिजवान भाई, आप अपनी दावत निपटाइए, हम इंशाल्लाह फिर किसी दिन चक्कर लगाएंगे। यूँ समझिए आपकी तरफ का खाना भी उधार रहा। फरहान साहब ने मुस्कुराकर समधी को मुखातिब किया। फिर अचानक हम ताबीन को ले जाएं, फिर इजाज़त हम ताबीन को ले जाएं? फ़ाइका पूछ रही थी। शुक्रगुजारी के एहसास से खदीजा की आंखें डुबडुबा गई। ताबीन पर हमसे ज़्यादा आपका हक है, वो आंखें पूंछते हुए मुस्कुराई थी। फ़ाइका ने समदन को गले लगा लिया था। यह वापसी का सफ़र था। अतीब ड्राइव कर रहा था। ताबीन पिछली नशिस्त पर सास के हमरा बैठी थी। तब फ्रंट सीट पर बैठे रिजवान साहब ने मुस्कुराकर बीवी को मुखातिब किया। आपके साहिबजादे का भी जवाब नहीं बेगम साहिबा, माजरत करना इसका बनता था और ये वहाँ पर मुंह में घुंघियाँ डाले बैठे रहे। बाप की बात सुनकर अतीब भी मुस्कुराया। सिर्फ माजरत करने से काम नहीं बनता था अब्बू, अभी असल मरहला तो मनाने का दरपेश है। अब ससुराल में बैठकर रूठी बीवी को मनाया तो नहीं जा सकता था ना। ठीक है बरखुरदार, और ताबीन बेटी तुम्हें पूरी आज़ादी, घर जाकर अतीब के जैसे मर्जी कान खींचना, हम में से कोई मदाखलत नहीं करेगा। रिजवान साहब ने अब ताबीन को मुखातिब किया था। हैरान परेशान ताबीन ससुर की बात सुनकर सटपटाई तो गई थी। अब आप बेटा मिलकर मेरी बहू को परेशान ना करें, फ़ाइका ने दोनों को तनबीह की थी। ताबीन सर झुकाए बैठी थी, लेकिन फ़ाइका उसकी हैरत भांप चुकी थी। वो यकीनन सास की काया पलट पर भी हैरान थी। फ़ाइका को हैरान शक्ल वाली बहू पर प्यार आया। वो उसे कैसे बताती कि ये काया पलट एक दिन में नहीं हुई। दिल और दिमाग की कशमकश में तो वो ओवर रोज से ही मुब्तला थी। अतीब ने ताबीन को कबूल नहीं किया था। इकलौते बेटे की बेरौनक ज़िंदगी को देखकर उनका जी कुड़ता था। हालांकि वक्त गुजरने के साथ उन्हें एहसास हो गया कि ताबीन अपनी बहन के किए की जिम्मेदार नहीं है, लेकिन इकलौते बेटे की खुशियां मलियां मेट होने के बाद वो अपने दिल में ताबीन के लिए कोई जगह ना पाती थी। शौहर के समझाने पर वक्ती तौर पर ज़मीर मलामत करता, लेकिन ताबीन को देख के ही उस वक्ती मलामत पर बेजार और चिढ़ का जज्बा हावी हो जाता। फिर रिजवान उन्हें उम्रे पर ले गया, वो मुक़द्दस सरज़मीन जहाँ एक आम मुसलमान भी रकीकुल कल्बी की कैफियत पे मुब्तला हो जाता है। ऐसे ही एक दिन जब वो हम पाकिया दूध में रो रो कर अपने रब के हज़ूर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रही थी, तो शौहर ने खुद कलामी किसी अंदाज में उन्हें मुखातिब किया। कितनी अजीब बात है, इंसान किसी दूसरे इंसान का नाकर्दा जुर्म भी माफ़ करने को तैयार नहीं होता, जबकि अपने खालिक के हज़ूर दुआ करता है कि उसके करदा नाकर्दा सब गुनाह माफ़ कर दिए जाएं। शौहर की बात सुनकर वो जी जान से काम गई। वो अपनी गलती के इदराक का लम्हा था। रिजवान किस जानिब इशारा कर रहे थे फ़ाइका बाखूबी समझ गई थी। एक बार फिर आंसू उनके गाल भिगोने लगे। शायद हर माँ ही औलाद को दीवाना वार चाहती है रिजवान साहब, लेकिन अतीब में मेरी जान है। शादी के बावजूद उसे शादीशुदा ज़िंदगी की मसरत हासिल नहीं हो सकी है। ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, वरना आप जानते हैं मैं कभी रवायती सास नहीं बनना चाहती थी। वो बेबसी से बोली थी। अल्लाह के हजूर दुआ करे बेगम कि आपके बेटे के दिल में भी उस बच्ची के लिए गुंजाइश पैदा हो। इंशाल्लाह उसे शादीशुदा ज़िंदगी की सब मुसरतें हासिल होंगी। रिजवान साहब ने उन्हें रसानियत से समझाया था। उन्होंने आंखों की नमी पूंछते हुए इस बात में सर हिला दिया। वतन वापस पहुंचने पर अपनी दुआओं की कबूलियत देखकर वो शशदर रह गई थी। अब्बू ने मुझसे कहा था अम्मी कि मैं किसी फ़ैसले पर पहुंच जाऊं। मैं तो फ़ैसले पर पहुंच गया, लेकिन आपकी बहू मेरे दिल की बात सुने बगैर अपने घर चली गई। अतीम ने तन्हाई मुयस्सर आते माँ को मुँह बसूर कर आगाह किया। फ़ाइका ने हैरान होकर सवालिया निगाहें बेटे के चेहरे पर गाड़ी। ताबीन बहुत अच्छी लड़की है अम्मी, मैं खुशकिस्मत हूँ कि अल्लाह ने उस जैसी लड़की को मेरे नसीब का हिस्सा बनाया। हमारा मिलाप यूं ही इत्फाकिया तौर पर होना लिखा था। मैं उससे मोहब्बत करने लगा और उसके बगैर नहीं रह सकता। वो हमेशा की तरह माँ से दिल की बात न छुपा पाया था। फ़िक्र न करो मेरे चांद, मैं अपनी बहू को खुद जाकर लाऊंगी। उन्होंने बेटे की पेशानी चूमकर उसे तसल्ली दी। आयमा ने भी बीते दिनों की रोदात सुनाकर माँ से ताबीन की खूबी तारीफ़ें की थी, और उनकी कशफ तो अपने बाबा की तरह थी ही हक और सच की अलमबरदार। वो जल्द से जल्द ताबीन को दोबारा अपने घर में देखना चाहती थी और आज फ़ाइका भरपूर मान से अपनी बहू को घर ले जा रही थी। ख़ानदान वालों को दावत पर मदऊ करने का एक मकसद ये भी था कि सब लोग अतीब और ताबीन की खुशगवार ज़िंदगी की झलक देख लें, ताकि बेबुनियाद क्यास आराइयों का खात्मा मुमकिन हो सके। ताबीन ने घर में कदम रखा तो आइमा, कशफ और मिश्रा रेहान ने उसका पुरतपाक इस्तकबाल किया। नई नवेली दुल्हन की तरह उस पर फूलों की पत्तियां निछावर की। कशफ ने तो भाई से नेक का मुतालबा भी कर दिया। अपनी भाभी का चेहरा तो देखो, लग रहा है 2 दिन से मुंह नहीं धोया। अगर सजी सवरी बीवी के हमरा घर में कदम रखता तो तुम नेक का तगाजा करती, अच्छी लगती। अतीब ने बहन को हरी झंडी दिखाई।
اپنی بھابھی کو تو ہم آدھے گھنٹے میں سجا سنوار لیں گے، تم تگڑا سا نیک تیار رکھو۔ آئمہ تابین کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے گئی۔ کشف بھی ہمراہ تھی۔ وقت واقعی کم ہے، مہمان بس پہنچنے والے ہوں گے۔ میں نے تمہارا جوڑا پریس کروا لیا تھا، تم فٹافٹ چینج کرو، پھر کشف تمہیں تیار کر دے گی۔ تمہیں علم ہی نہ ہوگا کہ مستقبل کے ڈاکٹر کتنی ماہر بیوٹیشین بھی ہے۔ آئمہ نے اسے مسکرا کر بتایا تھا۔ دعائیں یوں بھی قبول ہوتی ہیں۔ ان سب کی محبتیں دیکھ کر تابین کی آنکھیں بھیگتی جا رہی تھی۔ بس اب ان آنسوؤں پر پہرا بٹھاؤ، اللہ تمہیں ہمیشہ ہنستا مسکراتا اور شاد آباد رکھے۔ آئمہ نے اسے گلے لگا کر دعا دی تھی۔ کشف اپنا سارا ہنر آزماؤ، لیکن ذرا جلدی چندا، میں باہر کے انتظامات دیکھ لوں۔ آئمہ اسے کشف کے سپرد کر کے چلی گئی تھی۔ بہت خوبصورت اور اسٹائلش سا جوڑا، میچنگ زیورات اور کشف کے ہنرمند ہاتھ، سنگھار میز ہونے کے بعد تو تابین بھی خود کو پہچان نہ پا رہی تھی۔ یو آر لکنگ گارجیس مادام، کشف نے اسے بے ساختہ سراہا تھا۔ یہ سب کچھ بہت ہیوی نہیں ہو گیا؟ کہیں میں سب کو کارٹون لگوں؟ تابین کو خدشہ ستایا تھا۔ کشف نے کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے مصنوعی خفگی سے گھورا۔ اتنی محنت سے میک اپ کیا، مانا آپ بہت حسین ہیں، لیکن اس وقت حسین ترین لگ رہی ہیں۔ خواہ مخواہ میں کانشیس مت ہو، اور آپ نے پورے اعتماد سے سب مہمانوں کو فیس کرنا ہے، پتہ ہے ہماری پھپھو۔ کشف کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ اسی وقت دستک دے کر عتیب اندر چلا آیا تھا۔ تابین پر نگاہ پڑنے کے ساتھ ہی وہ مبہوت رہ گیا تھا۔ تابین نے بے ساختہ سر جھکا لیا تھا۔ اتنی دیر سے یہ میک اوور جاری ہے، مجھے بھی چینج کرنا ہے یار، کسی کو پرواہ ہی نہیں کہ مجھے بھی کپڑے وغیرہ نکال کر دے، اتنے رف ہولیے میں گھوم رہا ہوں۔ آپ کی پرواہ آپ کی بیگم کریں گی، ہمیں خود بھی تیار ہونا ہے، کشف نے بے نیازی سے جواب دیا۔ کمرے سے نکلتے نکلتے اسے کچھ خیال آیا۔ تابین بھابھی کو خدشہ ستا رہا کہ کہیں یہ کارٹون تو نہیں لگ رہی، ذرا ان کی تسلی کرا دیں، کشف شوخی سے کہتی کمرے سے چلی گئی تھی۔ عتیب مسکرا کر تابین کے قریب آیا۔ کیوں خدشہ ستایا کہ تم کارٹون لگ رہی ہو؟ اس نے تابین کی جھکی تھوڑی اوپر اٹھاتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ کیونکہ پہلے ایک بار آپ ہی مجھے کارٹون کریکٹر سے تشبیہ دے چکے ہیں۔ وہ جتائے بغیر نہ رہ پائے۔ عتیب گہرا سانس کھینچ کر رہ گیا۔ وہ سہاگ رات کا حوالہ دے رہی تھی، عتیب کو بخوبی یاد تھا۔ چلو میری ایک خوش فہمی کا تو خاتمہ ہوا۔ میں نے سوچا تھا کہ میری بیوی دوسری عورتوں سے بہت مختلف ہے، وہ اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیتے ہوئے میری ماضی کی غلطیوں کو نظر انداز کر دے گی اور مجھے معافی مانگنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، لیکن تمہارے تیور دیکھ کر تو لگ رہا ہے معافی مانگنے کے ساتھ کان بھی پکڑنے پڑیں گے۔ بتاؤ پہلے کیا کام کروں، معافی مانگو یا کان پکڑوں؟ وہ بھرپور سنجیدگی سے استفسار کر رہا تھا، جبکہ آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ میں نے یہ کب کہا؟ تابین بیچاری سٹپٹا ہی تو گئی۔ تم نے تو ابھی تک کچھ بھی نہیں کہا، لیکن میں آج سب کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ عتیب نے اس بار اسے والہانہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ تابین نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا، لیکن اس کی محبت لٹاتی نگاہوں کی تاب نہ لا کر گڑبڑا کر پھر سے نگاہیں جھکا لی۔ تم میری زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت ہو تابین، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ ماضی میں جو ہوا اسے بھول کر تمہارے سنگ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا میں توقع رکھوں کہ تم میری ماضی کی کوتاہیوں کو بھلا کر مجھے اچھا شوہر بن کر دکھانے کا ایک موقع دو گی؟ وہ نرم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ تابین نے ہولے سے اس بات میں گردن ہلا دی۔ اور کیا میں یہ بھی توقع رکھوں کہ اس اظہار محبت کے بعد مجھے تمہارے لبوں سے بھی محبت کا چھوٹا موٹا اعتراف سننے کو مل جائے گا؟ وہ اس بار شرارتی انداز میں پوچھ رہا تھا۔ میں تو جانے کب سے آپ کی محبت میں مبتلا ہوں، آپ کی تمام تر بے اعتنائی کے باوجود۔ تابین کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں۔ مجھے لگتا ہے کان پکڑے بنا بات بنے گی نہیں۔ عتیب نے پھر گہرا سانس اندر کھینچا۔ سوری عتیب، اس نے بخلا کر فوراً معذرت کی تھی۔ وہ کھل کر ہنس پڑا۔ آپ سے ایک بات اور کرنی ہے، کچھ جھجکتے ہوئے اس نے عتیب کو مخاطب کیا۔ مجھ سے کچھ کہنے کے لیے اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں، کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ مسکرا کر بولا۔ فرزین آپی اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہے۔ انہوں نے محبت کی شادی تو کر لی، لیکن ان کے سسرال والوں نے انہیں دل سے قبول نہیں کیا۔ انہیں وہاں بہت ذلت امیز زندگی گزارنی پڑ رہی ہے۔ فرزین آپی بار بار امی ابو سے رابطہ کر کے معافی مانگ رہی ہیں۔ اب تو امی ابو کا دل بھی پسیج گیا، لیکن صرف میرے بارے میں سوچ کر وہ فرزین آپی کو گھر تک آنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ تابین نے دھیرے سے بتایا تھا۔ اس ادھوری بات سے بھی عتیب اس کا معنی الضمیر سمجھ گیا تھا۔ تابین، تم میری زندگی کی انمٹ سچائی ہو، مجھے تمہارے سوا کسی سے کوئی سروکار نہیں۔ فرزین تمہاری بہن ہے، خون کے رشتے کبھی ختم نہیں کیے جا سکتے، اور میں بھی ہرگز نہ چاہوں گا کہ میری وجہ سے تم اپنی بہن یا انکل آنٹی اپنی بیٹی سے تعلق توڑے رکھیں، لہٰذا ہر طرح کی ٹینشن دل سے نکال دو۔ میں چاہتا ہوں ہمارے درمیان اعتماد اور بھروسے کا رشتہ سب سے پہلے استوار ہو۔ وہ دھیرے سے مسکرا کر بولا تھا۔ تابین نے ڈبڈبائی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ آپ بہت اچھے ہیں عتیب، وہ فقط یہیں کہہ پائی۔ اچھا ہوں تبھی تو اللہ نے مجھے دنیا میں ہی حوروں جیسی بیوی عطا کر دی۔ اس نے تابین کو والہانہ نگاہوں سے دیکھا۔ حیا کی سرخی تابین کے گالوں پر بکھر گئی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ عتیب کی اجازت پا کر کشف نے مسکرا کر اندر جھانکا تھا۔
ڈسٹرب کرنے کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن سب مہمان آ چکے ہیں۔ عظمیٰ پھپھو تو کئی بار بھابھی کے متعلق پوچھ چکی ہیں۔ لائبہ کے ہونٹوں پر بھی حسب معمول طنزیہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی ہے۔ آپ بھابھی کے ہمراہ باہر تشریف لے آئیے، اسی صورت میں سب کی تشفی ہو سکتی ہے۔ عتیق بہن کی بات سن کر مسکرایا، پھر تابین کی طرف متوجہ ہوا۔ چلیے بیگم صاحبہ، اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا، آپ پہلے فریش تو ہو جائیے۔ تابین نے سٹ پٹا کر اسے یاد دلایا، تمہیں دیکھ کر میں آلریڈی فریش ہو چکا ہوں۔ جہاں تک میرے حلیے کا تعلق ہے تو آج مجھ پر کس کی نگاہ پڑے گی؟ عتیق نے مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑے پکڑے کمرے سے باہر لایا تھا۔ میں نروس ہو رہی ہوں عتیق، پلیز ہاتھ تو چھوڑ دے۔ تابین منمنائی تھی، اس نے مسکرا کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اب بھائمہ آگے بڑھ کر خاندان والوں کو تابین سے تعارف کروا رہی تھی۔ فائقہ محبت سے بہو کو دیکھ رہی تھی۔ ذرا سی وسعت قلبی اور اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنے سے زندگی کتنی پرسکون اور خوشگوار ہو گئی تھی۔ جی بالکل، تو یقیناً آپ لوگوں کو یہ اسٹوری اچھی لگی ہوگی اور بہت سارے لوگوں کے لیے اس میں سیکھ ہوگی۔ تو آپ لوگ اگر کچھ سیکھ سکتے ہیں تو اچھا سیکھیے اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ میرے لیے دعا کیجیے اور اپنے لیے بھی دعا کیجیے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ، لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں کہ میں نیلم ریاست کا ایک اور ناول سٹارٹ کر رہی ہوں دوسرے چینل پر، بکس فار ایور پر، جہاں پر میں نے یار ستمگر پڑھا تھا، تو وہاں پر ایک دوسرا ناول بھی میں پڑھ رہی ہوں، ایک لفظ محبت۔ بہت اچھا ناول ہے۔ میں آلریڈی اس کی کتنی ایپیسوڈ، کوئی 8 ایپیسوڈ پڑھ چکی ہوں، مطلب اپلوڈ نہیں کیے ہیں لیکن میں پڑھ چکی ہوں۔ تو جلدی میں اس کو اپلوڈ کرنا شروع کروں گی۔ میں نے سوچا تو میں پورا ناول کمپلیٹ کر کے ہی اپلوڈ کروں گی، کیونکہ اس چینل پر بھی میں نے ایک ناول ایسا اپلوڈ کیا، ایسا منحوس ناول وہ ہے جو کمپلیٹ نہیں ہو پا رہا، لیکن خیر اس کو میں کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ آئی نو وہ اتنا برا نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ وہ کمپلیٹ ہی نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے، پھر اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔